پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الملک. انشاءاللہ آج 29 جز کا آغاز کر رہے ہیں ہم لوگ، اور الملک اس کی پہلی سورہ ہے. ملک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بادشاہت، ڈومینین، یعنی اللہ رب العزت کی جو کنگ شپ ہے اور اللہ کی جو بادشاہت ہے اس کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اچھا، اب یہ سورہ ملک جو ہے اس کی کچھ اہمیت پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کیا اہمیت ہے؟ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت ضرور کر لیتے تھے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ایک ایسی سورہ ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اور وہ اللہ رب العزت سے اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرے گی. حجت یعنی جھگڑا کرے گی، جب تک جھگڑتی رہے گی جب تک کہ اس کو جنت میں نہ پہنچا. یعنی حجت حق میں کرے گی، یعنی جو اس کا پڑھنے والا ہے، جس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا ہے، اس کے لیے کیا کرے گی وہ؟ ہاں، جنت کی سفارشی بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو وہ سفارش بن کر آئے گی، سفارشی بن کر آئے گی. تو یہ سورہ، اور پھر کہا گیا وہ سورہ کون سی ہے؟ تبارک اللہ. پہلے سوروں کے نام نہیں تھے، سوروں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے. اور پھر اب یہاں سے جتنی اکثر جو بھی سورے شروع ہو رہی ہیں نا، تو وہ اکثر کون سی ہوں گی؟ مکیات ہوں گی، مکی سورے ہوں گی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی آیتیں نا، کہ مکی صورتیں کیسی ہوتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک ایک آیت کے اندر بہت بہت بڑا میسج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت پروفاؤنڈ اور بہت زیادہ ڈیپ ہوتی ہیں. تو اس کے اندر ڈائریکٹ احکام نہیں ہوتا کہ تم یہ کر لو یا یہ کر لو یا یہ کر لو. اب جیسے سورہ بقرہ ہم نے پڑھی، وہ کیا تھی؟ مدنی سورہ تھی. مدنی سورہ میں کمانڈز ہوتے ہیں، احکامات ہوتے ہیں کہ آپ نے وضو کرنا ہے، تیمم کرنا ہے، اور روزے رکھنا ہے، اور طلاق کے یہ قوانین ہیں، اس کے یہ قوانین ہیں. اس طریقے سے ڈائریکٹ باتیں ہوتی ہیں، یہ سب کرو اور یہ سب مت کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتا ہے. ان تمام صورتوں میں جو مکیات ہیں، اس کے اندر ڈوز اینڈ ڈونٹس ڈائریکٹ نہیں ہوتا، انڈائریکٹ ہوتا ہے. وہ ہم نے خود سمجھنا ہوتا ہے. سے فار ایگزامپل اللہ رب العزت کسی کی صفت بتا دیں گے کہ دیکھو وہ جو ولید بن مغیرہ ہے، وہ اس کے یہ کوالٹیز ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اس کی کوالٹی بتا دی کہ وہ کافر ہے، اور وہ منافقت کرتا ہے، اور یہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، قسمیں کھاتا ہے. پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ جو صفت اس کے اندر ہے اس کو ہم نے اڈاپٹ نہیں کرنا. دیٹ از اخلاقی باتیں. اور جو کمانڈ ہوتے ہیں وہ انڈائریکٹ ہوتے ہیں، کسی اور کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ہم نے پھر اس سے سمجھنا ہے کہ یہ چیزیں ہم نے نہیں کرنی. پھر ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کسی نے یہ یوں کیا کہ اپنی جانیں لگا دی اللہ کی راہ میں، اور اپنا سب کچھ گوا دیا اللہ کی راہ میں. دیٹ مینس ہم نے ان کی کوالٹیز کو مطلب اڈاپٹ کرنا ہے. ایسے بہت ساری صفات آئیں گی، بہت ساری کوالٹیز آئیں گی جو کہ ڈائریکٹ حکم نہیں ہوگا، لیکن اس سے حکم ہم نے خود اخذ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اخلاقیات سکھاتی ہیں. اصل میں جو دلوں کے زنگ دھونے والی صورتیں مکیات ہوتی ہیں، ہمارے اخلاق کو درست کرنے والی صورتیں مکی صورتیں ہوتی ہیں. اچھا، اب یہ جو سورہ ملک ہے، اس کے جو مین جو تھیم ہے وہ کیا ہے؟ توحید کی آفاقی اور انفسی نشانیاں، یعنی جو ہمارے نفس میں ہے، جو آفاق یعنی نیچر میں ہے، اور جو ہمارے اندر ہیں، یا تاریخ میں جو پچھلے گزر چکے، یا پھر عقلی، یہ ساری نشانیاں توحید کے متعلق بیان کی گئی. یعنی وہ تمام نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ جس سے اللہ رب العزت کی پہچان، کہ یہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے اللہ، آسمان بنانے والا کوئی اور نہیں ہے سوائے رب کے. ٹھیک ہے، پھر اور رسالت اور امکان آخرت پر استدلال اور تردید شرک، یعنی رسالت کے متعلق بھی کچھ باتیں ہیں، اور آخرت کے متعلق بھی کچھ دلیلیں دی گئی ہیں، ایز ویل ایز شرک کی تردید کی گئی ہے کہ شرک سے دور ہو جاؤ. تو یہاں پر سارا فوکس کس پر ہے؟ توحید پر ہے. ٹھیک ہے، چل
इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मुल्क, मुल्क यानी बादशाहत। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, 30 आयतें हैं इसकी, ठीक है, 2 रुकू पर मुश्तमिल है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, बार बार रहम फरमाने वाला है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तबारका बरकत है, बरकत वाली है जात, अल्लज़ी उसकी जो, बियदिही बी में, यद हाथ, ही उसके, उसके हाथ में है, अल मुल्क बादशाहत, बड़ी बाबरकत है वो जात, वो जिसके हाथ में है मुल्क यानी बादशाहत, व हुआ और वो, अला कुल्ली शैइन हर चीज पर, कदीर कुदरत वाला है। अल्लाह यूं कह सकते थे ना, तबारकल्लाहु बियदिहिल मुल्क, वाय अल्लजी, बाबरकत है वो जात कौन सी? अल्लाह ने अल्लाह क्यों नहीं कहा? क्या रीजन हो सकता है? और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत जगह इस्तेमाल किया ना, अल्लाह ने ये किया, अल्लाह ने बनाया, ये किया। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला इस सूरे में क्यों इस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं कि वो जात। हम्म। हाँ, सबकी बादशाहत उसके पास है। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, हम ये नहीं पूछना चाह रहे कि बादशाह किसके पास है, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अल्लाह लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल किया, डायरेक्ट क्यों नहीं कहा कि अल्लाह की है बादशाहत, ये क्यों कहा गया उसकी बादशाह? वो उस कौन है? तो हम तो नहीं जानते ना, ये तो हमने मान लिया कि अल्लाह की है, लेकिन जो नहीं मानते फिर अल्लाह जी वो क्या। देखिए ये सूरह कौन सी सूरह है? मक्की सूरह है, ठीक है। अब मक्का में क्या था, लोग अपने आप को सरदार समझते थे, अपने आप को बादशाह समझते थे, राइट। अब डायरेक्ट अटैक हो रहा है बादशाहत पर, बादशाहत उसकी है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं उसकी बादशाहत है। अब सोचने वाले सोचेंगे बादशाह तो हम भी है भाई, बादशाह तो हम भी है, सरदारी तो हमारे भी पास है। तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि बादशाह अल्लाह की है, क्योंकि अल्लाह के तो वो इनकारी थे। अगर कह दिया जाता अल्लाह के तो आगे की बात ही नहीं सुनते, आगे की बात सुनते, क्योंकि पहली बात तो हमने मानना ही नहीं है इनके रब को। तो बात ही तुम उसी से शुरू कर रहे हो। वो जब सुलह हुदैबिया में जब वो कमांडमेंट्स लिखे गए, वो सारी ट्रीटी के जो पॉइंट्स लिखे गए, तो उन्होंने क्या कहा था, मतलब जब ये सामने वाले कुरैश ने वो सारे पॉइंट्स लिखवा रहे थे, तो जो सहाबा कराम लिख रहे थे, उन्होंने क्या लिखा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के रसूल, पूरा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दिया। तो कहा शुरुआत तुमने किससे की है? अगर इस बात को ही हम मान लेंगे तो फिर बात ही क्या रह गई? तुम बात किससे शुरू कर रहे हो कि ये अल्लाह के रसूल है? ये तो हमने माना ही नहीं कभी, तो हम तो नहीं लिखेंगे। बात तो सारी इसी की है, क्या झगड़ा ही इसी का है कि हम इनको रसूल नहीं मानते, तो इस चीज को काटो। तो हजरत अली ने क्या कहा, मैं तो नहीं काट सकता, मैंने रसूल का नाम लिख दिया, मैं तो नहीं काटने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा, इन्फोर्स किया, तो फिर उन्होंने कट किया, वरना वो तैयार थोड़ी थे मानने के लिए। उसी तरह से अब देखिए इनकी बादशाहत को ललकारा जा रहा है कि बादशाहत है उसके हाथ में। अब ये सोचेंगे किसके हाथ में है भाई बादशाहत? तो अल्लाह ने कहा वो जो हर चीज पर कादिर है। अब वो उसकी कुदरत को और भी ज्यादा बयान करेगा आगे। तो वो हर चीज पर कादिर, हम किस चीज पर कादिर है? हम क्या कादिर है कि हम लोगों का सिकाया इफादा का काम करते हैं, हाजियों को खाना खिलाना, पानी पिलाने का काम कर देते हैं, उनकी मेहमान नवाजिया कर देते हैं। इसके अलावा तो कुछ और नहीं करते। बाकी सारी बादशाहत फिर किसके हाथ में है? तो ये सोचने पर मजबूर करने के लिए अल्लाह ने कहा कि ये उसके हाथ में। अब जरा सोचो किसके हाथ में है, तो सोचने वाला अब सोचेगा कि वाकई हमारे हाथ में तो बादशाहत नहीं है, ये तो किसी और के हाथ में है। तो उनकी सियासत को, उनकी पॉलिटिक्स को ललकारा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि हम भी तो अपने आप को बादशाह समझते हैं। अल्लाह बता रहा है तुम बादशाह नहीं हो, तुम्हारे ऊपर भी कोई बादशाह है जिसके पास क्या है, हर चीज की कुदरत है। तुम्हारे पास तो नहीं है कुदरत, तुम्हारे पास तो अपनी जान की भी कुदरत नहीं है, इख्तियार रखते। अगर वो चाहे तो कभी भी तुम्हारी जान को निकाल ले, तुम्हारी रूहें सल्ब कर ले। तुम्हारा खुद के ऊपर इख्तियार नहीं है, तो फिर दूसरों के ऊपर कामिल इख्तियार, कामिल कुदरत कहाँ से होगी? तो अब ये अल्लाह ने इसीलिए लिखा, वो जिसके हाथ में बादशाहत है, और वो तो क्या है, हर चीज पर कदीर कुदरत रखने वाला है। अब यहाँ पर द पर्पस ऑफ लाइफ,
زندگی کا مقصد یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 2 میں. بابرکت ہے وہ جو اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ تو ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے. اب وہ کون؟ الذی، وہ جس نے خلقا پیدا کیا. اب سوچیں گے بھائی ہم نے تو نہیں پیدا کیا، تو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے. الموتا، جس نے پیدا کیا موت کو، والحیاتا، اور زندگی کو. کیوں پیدا کیا؟ یہ مقصد تاکہ یا وہ بلو، آزمائے، ابتلا کرے، مبتلا کرے. بلا یعنی آزمائش، تاکہ وہ آزمائے تم سب کو. ایکم، تم میں سے کون، احسن عملا، احسن سب سے بہتر. احسن افعلو پیٹرن پر ہے، افعلو پیٹرن یعنی زیادہ بہتر ہے. عملاً، عمل میں زیادہ حسن عمل کرتا ہے، زیادہ اچھے عمل کرتا ہے. وہ ہوا اور ہوا وہ العزیز، زبردست، الغفور، بخشنے والا ہے. وہ وہی ہے جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے تم سب کو کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین، سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے. وہ ہوا اور وہ تو عزیز الغفور، زبردست مغفرت کرنے والا ہے. تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ تم سارے لوگوں کی زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے، تاکہ تمہارا رب تمہیں آزما لے کہ کون ہے جو اللہ کے پاس آتا ہے تو اچھے اعمال لے کر آتا ہے، بہترین اعمال لے کر آتا ہے. تو کیا بات واضح ہوئی کہ سارے لوگ یہاں پر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایگزامینیشن ہال میں، سب امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب اپنا اپنا پرچہ لکھ رہے ہیں. ہمارا سلیبس کیا ہے؟ قرآن اور اس کی تشریح یعنی کہ سنت، جو اللہ سبحانہ و تعالی سنت اور احادیث. تو یہ تو سلیبس ہے ہمارا. یہ کتابیں دے دی گئی کہ دیکھو یہ کتاب ہے تمہاری اور یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے پریکٹیکل کر کے دکھا دو. یہ تمہاری تھیوری ہے، تم نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے اوپر ایسے عمل کر کے دکھا دینا ہے. اب جو پریکٹیکل پراپر کرتا ہے اور جو بہترین وے میں کر کے دکھاتا ہے تو وہ تو پھر احسن عمل لے آیا. اور جس نے صحیح سے پریکٹیکل نہیں کیا، کیمسٹری لیب میں اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں، ایک کیمیکل کی جگہ کوئی اور دوسرا کیمیکل ڈال دیا، بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ کوئی بھی غلط کیمیکل کا کمبینیشن بھی نہیں کر سکتے، رائٹ؟ تو احتیاط ہے نا، پرہیز ہے، احتیاط ہے، اور پھر تھوڑا سا پریکاشنز ہے، تھوڑا سا لرننگ ہے، سیکھنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے. تو بس وہی یہاں پر ہے، سیکھو، عمل کرو، پھر جو بہترین رزلٹ لائے گا تو وہ کیا ہے، پھر اللہ اس کے لیے کیا ہے، زبردست بخشنے والا ہے. اس کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوں گی، اس کو کیا کر دے گا، بخش دے گا، کیونکہ وہ لایا کیا ہے، بہترین عمل لے کر آیا ہے. تو زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش. اللہ آزما لے، کیونکہ اگر خوشیاں ہی خوشیاں یا آسانیاں ہی آسانیاں یا کوئی کسی قسم کی آزمائش نہ دی جائے تو کہاں سے پتا چلے کہ کون بہترین اس پر ہے لیول پر. 8 تک کیا کر دیا گیا، 8ویں تک سب پاس ہے. پتا چل پاتا ہے کہ کون سے بچے کا کیا لیول ہے؟ نہیں پتا چل پاتا، کیونکہ سب کو ہی تو پاس کر رہے ہیں. کب پتا چلتا ہے؟ 10ویں میں. وہ جو 8ویں تک بچے ٹاپ کر رہے تھے نا، وہ 10ویں میں سارے دھڑام 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 لڑک جاتے. کیوں؟ کیونکہ کیلیبر ہی نہیں تھا. صرف کیا تھا، وہ کسی کی مرہون منت تھے، کسی کے احسان تلے دبے ہوئے تھے، تو وہ کیا ہو گئے، ایسے ہی نکلتے چلے جا رہے تھے. اب جب اپنی ذات پر، اپنی کیپیسٹی پر بات آئی، اپنی استطاعت پر بات آئی، تو کچھ بھی نہیں تھا. کچھ نہ پڑھ سکتے تھے، نہ لکھ سکتے تھے. آج اب جو 8 تک بچے پاس ہوتے ہیں نا، ان کو 10th میں بٹھائے آپ، ان کو ریڈنگ تک نہیں آتی. کتنے سارے بچے ایسے ہیں جن کو ریڈنگ نہیں آتی. وہ انگلش میڈیم سے ہوتے ہیں، ان کو انگلش کی ریڈنگ نہیں آتی. وہ اردو میڈیم سے ہوتے ہیں، ان کو اردو کی ریڈنگ نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ بھائی دھکیلو، پاس کرو، اور پھر وہ 10th میں آ کے پتا چل جاتا ہے. اسی طرح کا معاملہ ہے دنیا میں کہ اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے. زندگی اور موت کو اللہ نے آزمائش بنایا ہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ کون بہترین رزلٹ لے کر آتا ہے، بہترین عمل کر کے آتا ہے. پھر آگے اور بیان کی جا رہی ہے، الذی خلق 7 سماوات. اب دیکھیں اور سوچنے پر مجبور ہو گئے، 7 آسمان ہم نے تو نہیں بنائے. الذی، وہ جس نے خلقا پیدا کیا، 7 سماوات آسمان، طباقاً طبق لگا کر، لیولز لگا کر، ایک کے اوپر ایک، یعنی سٹیکنگ کر دینا. جس طرح ہم پلیٹس کیسے لگا دیتے ہیں ایک کے اوپر ایک، اسی طرح. ہاں کیا کہا، ہاں تہ بت ہے، طباقاً یعنی
तहबत है, बारकल्लाहु फीक। जी, ऊपर तले एक के ऊपर एक। मा तरा फी खल्क़िर रहमानी में तफावुत, माँ नहीं, ता तुम, रा देखोगे, फी खल्क़िर रहमानी रहमान की खिलकत में, यानी रहमान की तख्लीक में, मिन तफावुत, मिन कोई भी तफावुत, कोई भी खलल, कोई भी किस्म की रुखना, कोई भी किस्म के डेफिशिएंसी, किसी भी किस्म की कमी नहीं पाओगे। शिगाफ, हाँ, अभी जो आ रहा है ना फितूर, इसका मीनिंग है शिगाफ। तो तफावुत का मतलब है कोई खलल, कोई कमी, कोई कमजोरी, कोई नुक्स, ठीक है, कोई नुक्स तुम उसकी तख्लीक में नहीं पाओगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम नुक्स नहीं पाओगे, फिर चैलेंज भी कर दिया, जरा देखो कि नुक्स पाते हो क्या नहीं, जरा रहमान की तख्लीक को देखो, देखो मतलब गौर करो, गौर करो, नहीं तुम देखोगे, नहीं तुम गौर करके देख पाओगे रहमान की तख्लीक में कोई भी किस्म की कमी, कोई भी किस्म का खलल। फर्जिल बसरा, फिर रजा, रुजू करो, लौटाओ, अल बसरा निगाह को, यानी उसकी तरफ फेरो अपनी निगाह को, हल क्या, तरा ता तुम रहा देखते हो, मिन फुतूर, मिन से फतर, कोई सुराख, कोई छेद, कोई रुखना, तुम जरा आसमान की तरफ निगाह दौड़ाओ, कोई तुम्हें सुराग दिखाई देता है, कोई हमें लंबी कोई चीज बनानी होती है ना, तो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, ऊंच नीच आ जाएगी, कहीं फट जाएगा, कोई टूट जाएगा, थोड़ा सा अगर हलवाई जमाने बैठ जाए, अगर बड़ी ट्रे हो जाती है तो क्या होता है, लेवल नहीं हो पाता, होता है क्या, बिल्कुल प्लेन नहीं होता, कहीं पर स्पॉट आ जाता है, कहीं पर टुकड़ा आ जाता है, कहीं पर साइड से प्लेन का वो ग्राउंड कट हो जाता है। तो क्या होता है, जब ज्यादा लंबी चीज हो जाती है ना, तो फिर उसको संभालना या उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ने कहा जरा आसमान की तरफ निगाह दौड़ाओ, तुम्हारी निगाहें बार बार जाएंगी और निगाहें खत्म नहीं होंगी, और तुम्हारे रब के जो आसमान है उसके अंदर तुम एक सुराख नहीं पाओगे, और यकीनन नहीं पाएगा कोई सुराग। ये तुम्हारे रब का चैलेंज है, जरा दौड़ाओ तो अपनी निगाह, जरा लेकर लौटाओ अपनी निगाह को, क्या तुम देखते हो उसमें कोई छेद, फतरा, फतर का हमने बताया था ना रूट वर्ड, फ से शुरू होने वाले जो अक्सर रूट वर्ड होते हैं उसका मतलब होता है फाड़ना, फट जाना, कोई फटा हुई जगह, कोई छेद, कोई सुराग तुम्हें दिखाई देता है। फिर अल्लाह दोबारा कह रहे हैं, दोबारा से चैलेंज कर रहे हैं, सुम्मा फिर, इर्जी इल बसरा, इर्जी लौटाओ, अलबसरा निगाह को, कर्रतैनी, आनी आईनी दो, कर्र दोबारा, एक मर्तबा कर्रतुन, दो मर्तबा, दूसरी मर्तबा देखो, एक मर्तबा नहीं दूसरी मर्तबा देखो, यनकलिब, या वो इनकलबा लौट आएगी, पलट आएगी, इलैकल बसर, तुम्हारी तरफ, अल बसर जो निगाह है वो तुम्हारी तरफ क्या हो जाएगी, लौट आएगी, खासियन, खासियन यानी जलीलो ख्वार होकर, वह हुआ हसीर, वह और हुआ वो हसीर, थकी हुई होगी, थकी मांदी तुम्हारी निगाह होगी। अब देखिए, आपको पता है कि जो 10th के जो पेपर होते हैं उसका करेक्शन कैसे होता है, एक टीचर साइन करता है, देन एक मॉडरेटर होता है, वो रीचेक करता है कि कहीं टीचर ने एक्स्ट्रा मार्क्स या कोई कमी तो नहीं कर दी है, या काउंटिंग में मिस्टेक तो नहीं किया है, मॉडरेटर करता है, राइट। तो जब उसको क्रिटिसिज्म की निगाह से देखा जाता है, किसी भी चीज को दोबारा से देखा जाता है, तो क्या होता है, पहली बार में अगर कोई कमी नहीं निकलती तो दूसरी में निकल आती है ना, कि भाई दोबारा करने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है, जरा देख लो। अल्लाह ने कहा दोबारा क्या तिबारा क्या, तुम बार बार अपनी निगाहों को दौड़ाओ, तुम बार बार अपनी निगाहों को किस सेंस में लेकर जाओ, क्रिटिसाइज करने के सेंस में लेके जाओ, यानी कि मीन मीख निकालने के लिए ढूंढो, तुम चाहते हो ना कि इसके अंदर रुकना निकालो, जरा गौर से, जो भी तुमको हेबल टेलीस्कोप, जो भी तुमको चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, जो जो तुमको माइक्रोस्कोप चाहिए लो और सर्च करो, कोई सुराग दिखाई देता है क्या, अल्लाह फरमा रहे हैं दिखाई दे ही नहीं सकता। ये क्या है, रहमान की तख्लीक है, और रहमान ने चैलेंज किया, उसकी तख्लीक में तुम कोई रुकना पाओगे ही नहीं, उसकी तख्लीक में तो कोई कमी पाओगे ही नहीं, तुम्हारी निगाहें क्या हो जाएंगी, थक जाएंगी और रुसवा हो होकर लौट आएंगी, लेकिन तुम्हें कोई उसके अंदर कमी नहीं दिखाई देगी। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं
کہ یہ کاریگری کسی بندے کی تو کی ہوئی نہیں ہے نا، یہ تمہارے رب کی ہے، یہ تمہارے رب کی صنائی، تمہارے رب کا شاہکار ہے، ذرا اس کے اوپر غور کرو. اور جب تمہیں اس چیز کی معرفت حاصل ہوگی تو تمہیں تمہارے رب کی پہچان ہو جائے گی. جب بندہ ان تمام چیزوں پر غور کرتا ہے نا، کہ دیکھو کتنا خوبصورتی سے آسمان سجایا ہے. ہم لوگ کہاں غور کیا کرتے تھے؟ یہ تو ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے کہ بھائی غور کرو ان چیزوں پر بھی. کوئی کرتا تھا کیا اس سے پہلے غور کہ مجھے اس میں بھی غور کرنا ہے، اس میں بھی غور کرنا ہے، یہ پیڑوں میں بھی، درختوں میں بھی، اور آسمان میں بھی، اور زمین میں بھی. تو غور کرنے سے کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کمی تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. جب یہ چیزیں جو کہ تخلیق ہے وہ لا عیب ہے، بغیر عیب کے ہیں، تو وہ جس نے خلاقی کی ہے، جس نے صنائی کی ہے، تو وہ کتنا بے عیب ہوگا، ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میری تخلیق ہے جو بے عیب ہے. تو سوچو تمہارا رب کتنا بے عیب ہے کہ تم اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہو، تم نے اس کے ساتھ دوسرے معبود کھڑے کر دیے ہیں. وہ تمہارا رب ان تمام چیزوں سے بھی بہت برتر اور بہت بالا ہے. یہ چیزوں کو دیکھ کے تو تمہاری آنکھیں اور دماغ دنگ رہ جاتے ہیں. اور جب تم اپنے رب کو دیکھو گے تو واقعی وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جس دن رب کو دیکھ لیں گے اس دن ابو جہل کا ایمان بھی ابو بکر کی برابر ہو جائے گا، کہ وہ ہے ہی وہ شان والا. یہ تو ابھی غیب میں ہے نا، یہ ابھی دیکھا نہیں ہے ہم نے، اور ہمارے دلوں میں وہ ایمان نہیں ہے کہ بغیر دیکھے ویسا یقین لائیں جیسے کہ صحابہ اکرام لے کر آئے تھے. ان کو تو جنت دوزخ ان کے ذہنوں میں اور ان کے آنکھوں کے سامنے گھوما کرتی تھی. اور تو نمازیں پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا ان کو کہ جیسے ہمارے سامنے جنت آ گئی ہے، ہمارے سامنے دوزخ آ گئی ہے. جب وہ قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے تھے وہ اپنے آپ کو اس کے اندر اتار لیا کرتے تھے، تو پتا نہیں چلا کرتا تھا. اینستائز کر دیا، جیسے کہ سن کرنا ہے تو کتنے بڑے 3 4 5 انجیکشن لگاتے ہیں جب جا کے کہیں وہ چیز سن ہوتی ہے، وہ بھی لوکل میں. اگر پورا جنرل اینستھیشیا دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو ایک دن پہلے سے اس کو بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، اور پھر اس کو پورا جنرل اینستائز کرو. وہ ایک لوکل دینا ہوتا ہے ایک ایریے کو، اتنے سی جگہ کو، اتنے سے کان کو، تو 3 انجیکشن وہ لگاتے ہیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے کہ وہ سن پڑ جائے. اور ان کا معاملہ کیا تھا صحابہ کرام کا کہ میرے پیر میں کیا ہو گیا تھا، ان کو آئی تھنک گینگرین ہو گیا ہوگا، تو جس کی وجہ سے زخم بڑھتا جا رہا تھا. حکیم نے کہا کاٹنا پڑے گا ادروائز پورے بدن کو یہ لے ڈوبے گا، مطلب کھا جائے گا، پورا خراب کر دے گا. جیسے ڈائبٹیز میں کیسا ہوتا ہے، ایک زخم ہو گیا دن وہ انکریز ہوتا رہتا ہے، وہ کاٹنا ہی پڑ جاتا ہے. تو بس انہوں نے کیا کہا کہ میں جب سجدے میں چلے جاؤں میرا پیر کاٹ دینا. وہ سجدے میں ہے، وہ رکوع کر لیے، سب کچھ ہو گیا، ان کو خبر ہی نہیں میرا پیر کٹ کے الگ بھی ہو چکا ہے. یہ معاملات تھے. اور وہ جو ایک صحابی لڑ رہے تھے اور ان کا جب ہاتھ پر وہ تلوار لگی تھی تو کیا ہو گیا، صرف ذرا سی جو کھال تھی نا اس کے ذریعے سے بغل کی طرف سے وہ کھال سے لٹک رہا تھا، اور وہ مطلب ہاتھ لٹک رہا تھا، تکلیف دے رہا تھا. انہوں نے کیا کیا، اپنے اس ہاتھ کو پیروں کے نیچے دبایا اور زور سے کھینچا اور پھینکا اس کو اٹھا کے کہ میری جنگ کے اندر یہ رکاوٹ بن رہا ہے. اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا اور پھر آگے جنگ کی. یہ ایمان تھے ان کے. کس وجہ سے تھے؟ کیونکہ وہ رب کی معرفت حاصل کر چکے تھے. اور 10 دن تک وہ پورے گھر والوں پر احسان ہوتا ہے کہ ہمارا ہاتھ کٹا ہے نا. تو وہ ان کا معاملہ تھا. انہوں نے کیونکہ رب کو پہچان لیا تھا، ابھی تو ہم نے جانا بھی نہیں ہے، پہچان کی تو بات بہت دور کی ہے. تو وہ جان گئے تھے، وہ پہچان گئے تھے، اسی لیے جان کیا سب کچھ دینے کو تیار ہو گئے تھے. یا فدا کا نفسی، فدا کا امی، فدا کا ابھی، ہر چیز، فدا کا مالی و اہلی. یا رب تیرے اوپر کیا ہے، میری جان بھی قربان، میرے مال بھی قربان، میری اولاد بھی قربان، میرے گھر والے بھی قربان، میرا سب کچھ قربان. میری قربانی کا ہی ابھی دور گزرا ہے اور ابھی آ بھی رہا ہے قربانی کا دور، ہے نا. کہ حضرت ابراہیم نے کہا میرا سب کچھ لے لے یار، میرا گھر لے لے، میرے باپ لے لے، میری بیوی لے لے، میرے بچے لے لے، میں سب کچھ دینے کے لیے تیری خاطر تیار. تو مانگ تو صحیح، تو حکم کر اور میں تجھے دیتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے بلاء مبین، اے ابراہیم بڑے مشکل آزمائش میں ڈالا تھا ہم نے تجھے. کون کہہ رہا ہے؟ پیپر سے باہر نکل کر کون کہتا ہے؟ بچے کہتے ہیں کتنا ٹف پیپر سیٹ کیا تھا ٹیچر نے. یہاں کہہ رہا ہے ٹیچر کہ کتنا ٹف پیپر میں نے سیٹ کیا تھا تمہارے لیے ابراہیم، اس میں بھی ایسے ہی پاس ہو گئے ہو، اتنی جلدی نکل گئے ہو. یعنی یہ ایمان تھا. کیوں تھا؟ کیونکہ رب کی پہچان. جس دن رب کی ہمیں پہچان ہو جائے گی دنیا ہمارے لیے معمولی، بہت حقیر ترین چیز ہو جائے گی.
پھر ہمارے نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. وہ تھے نا جو کیا نام تھا امام مالک تھے یا امام احمد ابن حنبل تھے, وہ جو جیل میں تھے تو ایسا ہوا کہ امام احمد ابن حنبل تھے نا, امام احمد ابن حنبل تھے, تو انہوں نے کیا کہا تھا, دنیا کو تو وہ لوگ کوئی ویلیو ہی نہیں دیا کرتے تھے. وعلیکم السلام. تو ان کے پاس کیا ہوا تھا کہ وہ جیل میں تھے, ان کے اوپر اتنی سختی ہوتی تھی, اتنی سختی ہوتی تھی کہ کہا جاتا ہے اگر وہ مار اور وہ جو سختی اگر وہ ہاتھی پر بھی کی جاتی وہ ہاتھی کانپ جاتا. تو یہ تو ایک انسان کے اوپر وہ سختی ہو رہی تھی. پھر اتنے میں کوئی بادشاہ کے پاس سے کوئی اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا, کہا اے امام یہ آپ کے لیے ہے. کہا یا رب یہ آزمائش میرے لیے اوکے ہے, مجھے مار پیٹ توڑ پھوڑ کچھ بھی کر دے, لیکن یہ آزمائش میں نہیں دے پاؤں. یہ مال کی جو آزمائش ہے مجھ سے مت لے, یہ میرے بس کی بات نہیں, یہ دنیا میں مت مجھے ڈال, میں اپنی جان دینے کو تیار. یعنی وہ لوگ دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی ذات کو پہچان گئے تھے. جس کے پاس رب ہے اس کے پاس سب ہے, اس کو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, تو اب کوئی نہ ہو تب بھی میں کیا ہوں, میں سب سے زیادہ پاورفل ہوں, میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں, کیونکہ میرے پاس سب سے بڑا طاقتور ہے نا. تو یہاں پر اللہ نے کہا ذرا لوٹاؤ بصر کو, نگاہ کو, کر رہتا ہی نہیں, دوسری مرتبہ دوبارہ سے دیکھو, اپنی نظر کو مطلب ایسی نظر بنا لو کہ تم رکنا ہی نکالنے کے لیے, تمہاری نظروں کے اندر یہی فٹ کر لو کہ مجھے اس میں سے کوئی کمی نکالنا ہی نکالنا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, لوٹ آئے گی تمہاری طرف نظر. کیسے؟ خاسین, ذلیل و خوار ہو کر, اور وہ تو تھک کی ماندی ہوگی. تم پورے آسمان کو دیکھو, نگاہیں تھک نہیں جائیں گی؟ پہلی بات تو ہم دیکھ ہی نہیں پائیں گے پورا آسمان. اللہ نے کہا بار بار دیکھتے رہو گے نگاہیں تھک جائیں گی, مت کوشش کرو, نہیں ملے گا تمہارے رب کی تخلیق میں کوئی عیب. چلیے ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 5. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلَقَدْ اور لقد البتہ تحقیق, زینا مزین کیا, نہ ہم نے سجا دیا, ہم نے زین سجایا, نہ ہم نے ڈیکوریٹ کیا, ہم نے السما آسمان کو. پہلے آیا آسمان سماوات, کیونکہ ساتوں آسمان کی بات ہو رہی تھی. اب سجاوٹ کس آسمان میں؟ سب سے نیچے والے جو انسان کو دکھائی دے رہا ہے اس والے آسمان میں, اسی لیے سما آیا ہے ایک. اور یقیناً اور البتہ تحقیق سجا دیا ہے ہم نے آسمان کو. آسمان کون سے؟ دنیا والے آسمان کو, جو سب سے نیچے والا آسمان ہے. بھی مصابیحا, بی سے مصابی, مصباح کا پلورل ہے, مصابی یعنی چراغوں سے, لیمپس. کون سے لیمپس؟ سٹارز, ہاں, ستاروں سے اللہ نے اس کو سجا دیا. مصابی چراغوں سے ہم نے, جیسے کمکمے جل رہے ہیں, جیسے کوئی لیمپس جل رہے ہیں, اسے آسمان دنیا کو سجا دیا. وجعلنا اور جعلا بنا دیا, نہ ہم نے ہاں اس کو, اس آسمان کو, رجومن, رجومن کہا جاتا ہے مارنے کی چیز, رجم کرنے کی چیز. رجم یعنی پتھر مارنا, ہاں, پتھراؤ کرنا, سٹوننگ کرنا. رجم کرنے کی یعنی کہ پتھراؤ کرنے کے لیے, کس کے؟ شیاطین کے لیے, شیطانوں کے لیے ان کو پتھراؤ برسانے کا سامان بنا دیا ہے. وَآتَدْنَا اور آتدا تیار کیا ہے, نہ ہم نے لہم ان کے لیے, عذاب السعیر بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب. کس کے لیے؟ شیطان کے لیے. ستارے جو ہیں, یہ جو چراغ, ستارے یا جو نجوم, سٹارز, ان کے 3 پرپس قرآن میں بتائے گئے ہیں. کون کون سے؟ ایک راستہ دکھاتا ہے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا, ہاں, جو شیطان جو فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کیا کرتے ہیں, ان ستاروں کو حکم دیتے ہیں, اور وہ ستارے کیا کرتے ہیں, ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور جب تک کہ ایک دو ان لوگوں کو لگا نہیں دیتے, جب تک کہ وہ باز نہیں آتے, ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جلتے ہوئے تارے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ستارہ ٹوٹ رہا ہے, وہ جو ٹوٹ رہا نہیں ہوتا ہے, وہ ان کے پیچھا کر رہا ہوتا ہے. جو شیطان کیا کرتے ہیں, کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں. تو دوسرا پرپس یہ نہیں, دیٹ از آل سپرسٹیشن, وہ سب ویسی باتیں ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ تارا ٹوٹا, وہ سب کرسچن لوگوں میں ہوتا ہے, ہمارے میں نہیں.
तो तारा टूटा, पलक टूटी, ये टूटा, वो टूटा तो मांगो, तो वो सब नहीं मांगना है, ठीक है। ऐसे भी मांग सकते हो, आपको जरूरी नहीं है उसके इंतजार करोगे पलक टूटेगी तो ही मांगोगे। आपको हर वक्त अल्लाह ने 24/7 अल्लाह इज अवेलेबल। तो यहाँ पर क्या कहा अल्लाह ने कि यहाँ पर 2 पर्पस बताए गए और एक हम पहले पढ़ाए हैं, ठीक है। अल्लाह ने फरमाया कि हमने सितारों को तुम्हारे लिए रास्ता, समंदर और खुशकी में रास्ता तय करने के लिए ये क्या बना दिया है, एक निशान बना दिया है। यानी पहले के दौर में हमारे तरह ऐसे जीपीएस और वो सब नहीं हुआ करते थे ना, तो कैसे रास्ता पता चलता था? हाँ, कुतुब तारे से। वो कुतुब तारे कौन से होते हैं? वो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। कुछ सितारे ऐसे हैं जो आसमान में फिक्स है उनकी जगह, जिसकी वजह से पता चलता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है। तो एक पर्पस रास्ता बताना, दूसरा पर्पस सजावट, ठीक है, ताकि दुनिया वालों को वो खूबसूरत काला काली चादर ना दिखाई दे, ताकि उनको वो चीजें कैसी दिखाई दें, खूबसूरत। यानी निगाहों का भी ख्याल रखा है अल्लाह ने कि वो चीजें मेरे बंदों को हैबत ना महसूस हो, उन्हें डर ना लगे कि ये काली चादर तान दी हमारे सर पर। तो अल्लाह ने क्या किया, उसके अंदर स्टार्स की सजावट कर दी। तीसरा पर्पस शैतान को भगाने का आला, ठीक है। तो 3 काम है सितारों के। उसके अलावा जो काम लेते हैं सितारों से, दैट इज ऑल शिर्क, ठीक है। सितारा देख रहे हैं, ये साइन और वो जोडियक और ये, तो वो सब गलत है, ठीक है। और तैयार किया हमने उनके लिए भड़कती हुई आग का आजाब, किनके लिए? जो वो शयातीन के लिए जो सुनने की बातों को उचकने की कोशिश करते हैं। आयत नंबर 6, वलिल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर। व और लिल्लज़ीना लिए अल्लज़ीना उन लोगों के लिए, कफरू जिन लोगों ने कुफ्र किया, बिरब्बिहिम उनके रब का, क्या है वो उनके लिए? अजाब जहन्नम, जहन्नम का अजाब, व बि'सल मसीर और बुरा है मसीर ठिकाना। काफिरों के लिए भी वही अजाब जहन्नम है, और वो जो शयातीन है उनके लिए भी भड़कती हुई आग का अजाब है। तो लोग पूछते थे हाँ हाँ कि शैतान तो खुद आग से बना हुआ है, देन हाउ कम उसको आग अफेक्ट करेगी? उसको तो नहीं जला सकती ना, कैसे? वो ठंडी आग रहेगी? अच्छा, अल्लाह ने कहा भड़कती हुई आग है, अल्लाह की तरफ से है, देन नहीं नहीं, और इलेबोरेट करें, अल्लाह की तरफ से है, गुड। ठंडी आग, हाँ ठंडी आग भी है एक, ठंडी जहन्नम भी है, आग नहीं है, ठंडी ठंडी। आग सारी गर्म ही होती है, अलबत्ता जहन्नम एक ठंडी है जिसके अंदर ठंड का अजाब होगा। इतनी ज्यादा ठंड दे दी जाएगी कि इंसान अकड़ कर उसकी सारी जो नसें वसें सब फट जाएंगी, ठीक है। तो वो भी एक अजाब। यहाँ पर तो अल्लाह कह रहे हैं सईर, भड़कती हुई आग का अजाब हम इनको देंगे। तो आग से आग कैसे उनको अफेक्ट करेगी? एक स्कॉलर से पूछा गया कि शैतान भी आग से बना हुआ है, ये भी आग से बनी हुई है, हाउ कम इट हैपन के वो शैतान को नुकसान पहुंचा सकती है आग, वो भी तो आग से ही बना है ना। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, कहा जाओ बेटा उठाओ वहां से एक थोड़ी सी मिट्टी उठा के लाओ, मिट्टी उठा के लाओ। तो मिट्टी उठा के लाए, तो उन्होंने क्या किया, बड़ा सा गोला बनाया, उसको पानी में डालकर और लिया, उनको जोर से मारा। बोले लगा कि नहीं लगा? बोले बहुत जोर से लगा। बोले तुम भी तो मिट्टी से बने हो, समझे? तो तुम मिट्टी से बने हो, तुमको मिट्टी अफेक्ट कर रही है, उसी तरीके से कुछ मामला होगा इनका कि ये आग से बने हैं लेकिन इनको भी आग अफेक्ट करेगी। ओके, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर कहा उनके लिए भड़कती हुई आग का अजाब है, और काफिरों के लिए क्या है? अजाब जहन्नम, और ये बदतरीन ठिकाना है। अजाब जहन्नम क्या है? बदतरीन ठिकाना है। आयत नंबर 7, इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिऊ लहा शहीक़न व हिया तफूर। व इज़ा जब, उल्कू वाली वो सब इल्का कर दिए जाएंगे, यानी डाले जाएंगे, पेश आ रहा है ये पैसिव है। जब वो सब उंडेल दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे, डाल दिए जाएंगे, फीहा उसमें, किसमें? जहन्नम में। तो जहन्नम में कोई ऐसे जा जाके नहीं रखा जाएगा, क्या किया जाएगा? फेंक देंगे ऊपर से, क्या कर देंगे? जो नहीं, क्योंकि जाएगा, जाना कोई चाहेगा क्या जहन्नम में? नहीं, वो जब जबरदस्ती कर रहे होंगे क्या करेंगे? उठाएंगे फेंक देंगे। तो वो लोग नहीं चाह रहे होंगे कि हम जहन्नम में जाए, तो जबरदस्ती वो पीछे हट रहे होंगे, इनको पकड़ पकड़ के फेंका जाएगा। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है, जब फेंका जाएगा उसमें, यानी डाल दिया जाएगा उन सबको उसमें, काफिरों को, उन शयातीन को, जो भी काफिर अल्लाह के इनकारी हैं,
ان سب کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا، فیہا اس میں، اس آگ میں، سمیعون والی کو سب سمیع سنیں گے، لہا اس کے لیے، شہیقن، شہیقن ایک دہاڑ، ایک چنگاڑ، ایک زور کی آواز، وہی تفور و اور یا وہ تفور فور یعنی وہ بھڑک رہی ہوگی، وہ جوش کھا رہی ہوگی، کون؟ جہنم۔ یہ شہیق جو کہا جاتا ہے، یہ جب گدھا پہلی مرتبہ جو سب سے پہلی آواز نکالتا ہے نا، اس کو شہیقن کہا جاتا ہے، اور اس کی آواز اتنی زیادہ کبھی اور اتنی مطلب کانوں کو چبھنے والی بری لگتی ہے وہ آواز، اللہ نے فرمایا ایسے وہ گدھے کی طرح دہاڑ رہی ہوگی جہنم۔ تو جہنم میں صرف آوازیں اور وہ ایک ہیبت کا ماحول، دیکھیں آپ کوئی ٹریجڈی کہیں پر ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا آتی ہے؟ آوازیں زور زور سے آنا شروع ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے زیادہ دل دہلتے ہے نا، ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے اور معاملہ اور آوازیں جب آنا شروع ہوتی ہیں تو انسان کانپ جاتا ہے، وہ کیا رہا ہے؟ اور جہنم میں صرف اور صرف چیخو پکار کی آوازیں ہوں، وہ جہنمیوں کی بھی، اور جہنم اٹسیلف وہ خود بھی چلا رہی ہوگی، دہاڑ رہی ہوگی کہ بس مجھے کیا چاہیے؟ میرے شکار چاہیے، بس مجھے لا کر دے دو، مجھے اور چاہیے اور چاہیے، اور پوچھتی رہے گی حل من مزید، حل من مزید، حلیم تلاتی، اللہ کہیں گی کیا بھر گئی ہے جہنم تو؟ کیا کہے گی؟ حل من مزید، کیا کچھ اور ہے؟ کیا کچھ اور ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا چنگاڑ مار رہی ہوگی جہنم، اور وہ کیا ہو رہی ہوگی؟ بے قابو ہو رہی ہوگی۔ بے قابو کیسے؟ فرشتے اس کو لپیٹ پیچھے کر رہے ہوں گے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے جہنم کو، کیسا لگتا ہے نا کوئی لائیو چیز ہے، کوئی ایسی جیسے کہ کوئی فزیکلی اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ باہر نکل رہی ہوگی اپنی مطلب کہ میں سب کو اپنی لپیٹ میں لے لوں، اور فرشتے اس کو زنجیروں سے باندھ کر، ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں نے اس کو کیا کیا ہوا ہے؟ جکڑا ہوا ہے، کہ وہ آگے آگے بڑھنا چاہ رہی ہے کہ میں اپنے جو بھی جہنمی ان کو اپنے اندر سنبھالوں، وہی تفور اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، تکادو کا وہ، اب یہ جہنم فیمیل ورڈ ہے اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، کادو قریب ہے، تمیزو، تمیزو تمیز ہو جانا یعنی ہٹ جانا، تا وہ میز ممیز ہو جائے، پھٹ جائے، من الغیظ غصے سے، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے گی غصے سے۔ ہم کہتے ہیں نا کیا جب غصے میں کیا ہوتا ہے انسان آنکھ بگولا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی ہی جان لے لے گا، تو اللہ کیا فرما رہے؟ وہ جہنم کی ایسی کیفیت ہوگی کہ جیسے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے گی، اتنی زیادہ وہ شدت سے چنگاڑ رہی ہوگی اور دہاڑ رہی ہوگی، کلما جب بھی، القیا ڈالا جائے گا، فیہا اس میں، جب بھی ڈالی جائے گی اس میں، فوجن کوئی فوج یعنی کوئی گروپ، سألہم سألا سوال کریں گے، ہم ان سے، خزنتہا اس کے خزانچی، اس کے داروگا، کس کے؟ اس جہنم کے داروگا، کیا نام ہے ان کا؟ مالک، ہاں مالک نام ہے ان کا، ٹھیک ہے، تو وہ سوال کریں گے، سوال کریں گے ان سے، ان گروپ والوں سے جن کو ڈالا جائے گا جہنم میں، خزنتوا اس کے خزانچی، اس کے ٹریجرر، اس کے جو مطلب سنبھالنے والے داروگا ہیں، الم یاتکم نذیر، کیا نہیں یاتی آئی تھی، یا وہ عطا آئی تھی کم تمہارے پاس نذیر، ہاں نذیر کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والے، ڈرانے والے؟ یہ اتنا سخت دن کا عذاب تم نے کیوں مول لیا ہے؟ کیا تمہارے اوپر، تمہارے پاس کوئی اس عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کسی نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ جہنم کتنی خوفناک، کتنی ہولناک ہے، کہ تم اس میں جاؤ گے تو تمہارا کچھ نہیں بچنے والا؟ تو تمہیں کسی نے آگاہی نہیں کیا؟ یہ سوال کون کریں گے؟ وہ جہنم کے داروگا اس جہنمیوں سے کریں گے، جو بھی فوجیں، جو بھی گروپس ڈالے جائیں گے جہنم میں، ان سے سوال کرتے رہیں گے۔ خزانچی کیوں کہا گیا؟ خزانہ ہے کیا جہنم میں؟ ہوں خزانچی، دارو کا بھی کہہ سکتے ہیں نا، خزانچی کیوں کہا؟ کون سا خزانہ ہے جہنم میں؟ ہاں خزانے کو کیا کرتے ہیں ہم؟ چھپا کے رکھتے ہیں نا، واٹ واٹ، کیا کیا اوپن ہو رہا ہے؟ دلوں کے اندر، دلوں کے اندر جو نیتیں ہیں وہ بھی آج کے دن ظاہر ہو گئی ان کے اوپر، انسان اوپر سے بڑا پارسا بن جائے، نیت سے اللہ
ظاہر ہو جائیں گے، عیا ہو جائیں گے. اس لیے کو کیا کہا، وہاں کی خزانچی ہیں وہ دلوں کے جو اندر کے بھید تھے اس سے بھی وہ کیا ہوں گے، واقف ہوں گے. کیونکہ جہنم کے اندر بھی سپریشن ہے نا، کس نے کیا گناہ کیا، کس لیول کا کیا، اس حساب سے ان کی لیولنگ ہوگی، ان کا اسٹیٹس ہوگا، ان کے اندر ان کو فلورز دیے جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا اس کے خزانچی ان سے سوال کریں گے، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالو، آیت نمبر 9، قالو وہ سب کہیں گے بلا، کیوں نہیں، یعنی آیا تھا، یہ تو ہم خود قبولتے ہیں. وہ سب کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، یقیناً آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے، یقیناً ہمارے پاس نہیں آئے کیا ڈرانے والے. یہ دیکھیں سارا کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ ڈرانے والے ہیں. ہمارے پاس لائیو رسول نہیں ہے، رسول کی کتاب ہے، اور یہ ہمیں آگاہ کر رہی ہے بار بار جہنم سے. دیکھو جہنم چنگاڑ مار رہی ہے، جہنم تمہاری طاق میں بیٹھی ہے، تو کبھی بھی اس کی غذا بن کر مت آنا. تم اپنی تیاریاں کرو، احسن عمل لے کر جاؤ. تمہارا رب تمہیں اس لیے آزما رہا ہے، کچھ دنوں کی بات ہے، تھوڑی مشقتیں اٹھا دو، کچھ دنوں کی بات ہے، تھوڑے سے مزوں کو اوائڈ کر دو. وہاں کے ہمیشہ کے مزے لینے ہیں تو 2 زندگیاں ہیں، ایک میں مرنا ہے. اب سوچ لو کہاں پر مرنا چاہتے ہو، کہاں پر اپنے آپ کو برباد رکھنا چاہتے ہو. اللہ نے ویسے بھی یہاں دنیا میں برباد ہونے کے لیے نہیں بھیجا ہے. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آزمائش کہاں پر دینا چاہتے ہو، وہاں یا یہاں؟ خوشی کہاں منانا چاہتے ہو، وہاں یا یہاں؟ ایک جگہ ملے گی اور بھرپور ملے گی. تم دنیا کی سلیکٹ کر لو، بھرپور تم کو دنیا کی خوشی دے دے گا، پھر ختم ہو جائے گی. وہاں کی لے لو گے، یہاں تھوڑی مشقتیں، تھوڑی سے سیکریفائسز، تھوڑے سے کمپرومائزز، تھوڑی سی قربانیاں ہیں، لیکن بالآخر 100-200 سال بعد تو مر ہی جاؤ گے نا. وہ مشقتیں ختم ہو جائیں گی، خوشیاں بھی ختم ہو رہی ہیں جیسے، ویسے مشقت بھی ختم ہو جائے گی. تو تھوڑی مشقت اٹھا لو. وہ کہتے ہیں نا، ایک اسکالر کا کال ہے، کبھی بھی کسی بھی نیکی کے لیے مشقت اٹھانی پڑ جائے اٹھا لو، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی، مشکل ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی. کسی بھی گناہ کے لیے جو مزہ ہے اس کو مت حاصل کرو، وہ مزہ ختم ہو جائے گا، گناہ ختم نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نیکی باقی رہ جائے گی، مشقت ختم ہو جائے گی. لیکن یہاں پر معاملہ الٹا ہے، گناہ باقی رہ جائے گا، وہ خوشی ختم ہو جائے گی. تھوڑے سے وقت کی خوشی، تھوڑے سے وقت کا انجوائمنٹ، تھوڑے سے وقت کے دل کے سرور، دل کو مطمئن کرنے کے لیے گناہ مت مول لو اپنی جان کے لیے. وہ ذرا سا گناہ کیا کر رہا ہے تمہیں، وہ زندگی بھر تمہیں آخرت تک کیا کرے گا، پچھتاوے میں ڈال دے گا. اور وہاں کی ندامتیں کسی کام کی نہیں ہے. بندہ یہاں پچھتا لے جو پچھتانا ہے، بندہ یہاں صبر کر لے جو کرنا ہے، بندہ یہاں قربانی دے دے جو دینی ہے. وہاں کوئی قربانیاں ایکسپٹ نہیں ہونی، وہاں کوئی مشقتیں، کوئی، اللہ کے سامنے سر بھی پھوڑ لو گے نا تب بھی اللہ کے سامنے لا کے، اللہ نے کہا نا دنیا بھر کے لا کے سونا دے دو اپنے رب کو، تب بھی اس دن قبول نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے امتحان گاہ اس کو بنایا ہے. رزلٹ والے دن تم آ کر کہتے ہو کہ میرا ری چیکنگ کر لو، ایسے نہیں ممکن ہے. تمہارا پیپر رزلٹ ڈکلیئر ہو چکا، اب مت آؤ میرے پاس دوبارہ لے کر، کیونکہ تم کو اگر موقع دوں گا میں دوبارہ جا کے وہی کروں گے. تمہاری نفسوں نے تمہیں جکڑ رکھا ہے، تمہاری نفسیں ہیں جو تمہیں کیا کرتی ہیں، گناہ پر ابھارتی ہیں. تو یہاں پر کیا کہا کہ وہ سب کہیں گے بلا، کیوں نہیں، آئے تھے ہمارے پاس نذیر، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے، لیکن کیا کیا ہم نے. ہاں ایک منٹ، آیت 67، آیت نمبر 9. ہاں، قالوا بلا، وہ سب کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد یقیناً جاءنا، آئے تھے ہمارے پاس نذیر، خبردار کرنے والے. فکذبنا، تو کیا کیا ہم نے، پھر کذبا، جھٹلایا، نہ ہم نے، وقلنا، اور کل کہا، نہ ہم نے، ما نزل اللہ، ما نہیں، نزلہ نازل کیا، اللہ نے، من شیئن، کوئی بھی چیز. پھر جھٹلا دیا ہم نے اور کہا ہم نے نہیں نازل کی اللہ نے کوئی بھی چیز، کوئی دلیل، کوئی پروف نہیں نازل کیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، ان اللہ آ رہا ہے، اللہ آ رہا ہے تو ان نہیں میں چلا جائے گا، نہیں ہے، نہیں ہو انتم تم سب، اللہ سوائے، فی ضلال کبیر، بڑی گمراہی میں. یعنی
کہ ان کے پاس ڈرانے والے، آگاہ کرنے والے ساری نصیحتیں آئیں، سب کچھ ان کو بتانے والے بھی آئے تھے، ان کو اللہ نے خود بھی شعور دیا تھا، وہ خود بھی جانتے کہ کیا صحیح غلط ہے، وہ خود بھی جانتے تھے کیا چیزیں گناہ ہے اور کیا چیزیں ثواب کی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے نفسوں نے ان کو ایسا جکڑا ہوا تھا کہ ان کو حق کی طرف بڑھنے ہی نہیں دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ سوال کریں گے، یہ خود اعتراف جرم کریں گے کہ اے داروغہ جہنم، ہمارے پاس تو آئے تھے ڈرانے والے، یہ تو ہماری خرابی، ہم نے کیا کیا، ان کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہہ دیا کوئی چیز نہیں، ہم نہیں مانتے، جاؤ کوئی چیز نہیں لے کے آئے تمہارے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، نہیں ہو تم سب سوائے بڑی گمراہی میں۔ تو پھر ان سے کیا کہہ دیا جائے گا، تم تو بہت بڑی گمراہی اٹھا لائے، تم نے کیا کیا، اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور قالو وہ سب کہیں گے، لو کنہ، لو کاش، اب یہ افسوس کر رہے، کفی افسوس مل رہے ہیں، اب افسوس کا کوئی فائدہ نہیں، جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ وقالو، اور وہ سب کہیں گے، لو کاش، کنہ کن ہوتے نہ ہم، نسمع نون ہم سما سن لیتے، کاش کہ ہم نے سن لی ہوتی نصیحت کو، کاش کہ ہم نے کیا کر لیا ہوتا، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا لیے ہوتے۔ دو چیزیں اللہ نے بتائیں، دیکھیں، ایک سننا اور ایک عقل لگانا، دو چیزیں ہیں۔ یا تو تم کسی ناصح کی نصیحت کو سن لو، کوئی خیر کی طرف بلا رہا ہے، کیونکہ وہ شعیب علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ بے شک تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم والوں کو کیا کہہ رہے تھے، ہم نے شاید سورہ آراف میں پڑھا تھا کہ تم لوگ جو ہو نا، میزان کو برابر تولا کرو، ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا، آئے بڑے ہمیں سکھانے والے، ہمیں مت سکھاؤ، جاؤ جاؤ تم اپنا کام کرو، ہمیں سکھانے آئے ہو، اپنا معاملہ دیکھو۔ تو اللہ نے کیا کیا، ان کی قوم کو عذاب میں پکڑا، اور شعیب علیہ السلام جب وہاں سے لوٹ رہے تھے تو کیا فرمایا تھا کہ بے شک تم نے نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کیا، کیونکہ جو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ سب سے برا لگ رہا ہوتا ہے۔ پیرنٹس میں دو پیرنٹس ہوتے ہیں، ایک ماں یا باپ، دونوں میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ بچے کو بار بار ٹوکتا ہے اس کے ہر غلط کام پر، اور وہی سب سے بڑا زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے۔ کیوں ٹوک رہے ہو بھائی، کیوں بار بار ٹوک رہے ہو؟ مجھے زیادہ پتا ہے، میں آج کے زمانے کی لڑکی ہوں، میں آج کے زمانے کی بچی ہوں، مجھے زیادہ بیٹر پتا ہے۔ تو جو ماں یا باپ دونوں میں سے جو زیادہ ٹوکتا ہے نا، بچے ان سے فری نہیں ہوتے، بچے ان کو سمجھتے ہیں یہ ہمارے کیا ہے، دشمن ہے، یہ ہمیں بات بات پر ٹوکتے ہیں، حالانکہ وہ کیا ہے، وہ تمہارے خیر خواہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم غلط راہ پر نہ جاؤ، جس راہ پر ابھی تم چلنا شروع کر رہے ہو وہ اس راہ سے گزر کے آ چکے، وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر کتنے ہرڈلز ہیں، یا وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا مشقتیں اور اسٹرگلز اٹھانے پڑیں گے، مت چلو اس راہ پر۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں، ہم زیادہ بڑے ایکسپلورر ہیں، ہم تو یہ جانتے ہیں، ہم تو وہ جانتے ہیں، ہم اس زمانے کی باتیں جانتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ تم جو ابھی سیکھ رہے ہو وہ اس چیز کو گزار کر چلے گئے، اس کے آبزرویشن، اس کے نتیجے تک پہنچ چکے ہیں، ہے نا۔ تو جو ناصح ہوتا ہے، جو نصیحت کرنے والا، اس دور میں خاص کر ٹین ایج میں بچوں کو والدین سے زیادہ دوست اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں نا، وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ غلط کر رہے ہیں، چلو غلط کریں گے، وہ ہاں میں ہاں ملانے والے ہوتے ہیں۔ اور جو ٹوکنے والا، اگر فرینڈ بھی اگر کوئی ٹوکنے والا ہوگا وہ اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ نصیحت کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں ہوتے۔ وہ حدیث کا مفہوم ہے نا، الحق مر، حق کیا ہے، کڑوا، بہت کڑوا، اور کڑوی چیزیں لوگوں کو کہاں ہضم ہوتی، کون کریلے کا روز جوس پیتا ہے، بھی نہیں پیتا، کریلے کی سبزی کوئی نہیں کھاتا، ریئرلی کھاتے ہیں لوگ، ہے نا۔ وہ بھی جب کوئی بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر ریفر کرتا ہے تب کہ بھائی کریلے کھا لو تو یہ بیماری جو ہے وہ ہو جائے گی، ہے نا۔ تو بات ساری یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے، سنا نہیں کرتے، اور قرآن کا ہم نے آپ کو بار بار کہا ہے، معجزہ کس کا ہے، سننے والا ہے، قرآن کا معجزہ دیکھنے والا نہیں ہے۔ قرآن اثر انداز ہی تب ہوگا جب کانوں پر یہ بار بار پڑے گا۔ تو اب یہ اپنی دلیلیں دے رہے، کاش کہ ہم نے ان کی بات سن لی ہوتی، یا نہیں بھی سنی ہوتی تو کیا کرتے، کاش کہ عقلیں ہی تو استعمال کر لی ہوتی، اگر تھوڑا سا لاجک لگاتے، تھوڑی سی عقل کا استعمال کرتے، یہ ساری دنیا بکھری پڑی تھی، کائنات بکھری پڑی تھی، جو بار بار چیخ کر کہہ رہی تھی اس کا بنانے والا تیرا رب ہے،
اگر کاش یہی ہم نے غور کر لیا ہوتا، عقل چلا لی ہوتی، تو ہم کیا ہوتے؟ ماں کننا فی اصحاب السعیر، ماں نہیں، کننا ہم، کن ہوتے نہ ہم، نہیں ہوتے ہم، فی میں اصحاب ساتھی، رہنے والے، السعیر بھڑکتی ہوئی آنکھ کے، اور وہ سب کہیں گے کاش کہ ہم ہوتے، ہم سن لیتے یا ہم عقل کا استعمال کر لیتے، اور وہ سب کہیں گے کون؟ وہ جو جہنم میں اہل جہنم کہہ رہے ہیں، اور وہ سب کہیں گے کاش کہ ہم ہوتے، ہم سن لیتے یا ہم عقل کا استعمال کر لیتے، نہیں ہم ہوتے جہنم کے رہنے والوں میں سے، یعنی کاش اس دن تھوڑی محنتیں مشقتیں کر لی ہوتی تو کیا ہوتا؟ آج اتنا بڑا عذاب نہیں بھگتنا پڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو جہنم کی آنکھ سے، اس کی ہولناکی سے، اس کی جو بھی سختیاں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ چل ریپیٹ کر لیں آیتوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 11، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ فَاعْتَرَفُوا، پھر واولی کو سب اعتراف کر لیں گے، یعنی مان لیں گے، ذنبہم اپنے گناہوں کو، ان کے گناہوں کا وہ اعتراف کر لیں گے، یعنی قبول جرم، ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب وہ چیز کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا کہ ظالم اور مجرم ہم ہی تھے، پھر وہ سب اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا، فسحقن، پھر سحقن یعنی دوری ہے، دوری مطلب رحمت سے دوری ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، لأصحاب السعیر بھڑکتی ہوئی آنکھ کے رہنے والوں کے لیے، کس چیز سے دوری ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، دوری ہے صرف اس کا ترجمہ ہے سحقہ۔ ان الذین یخشون، اب یہ تھے اہل جہنم، اب آ رہی ہے بات اہل جنت کی۔ ان الذین، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، یخشون یا وہ سب خشیت اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیبی بغیر دیکھے، لہم ان کے لیے، مغفرت مغفرت ہے، واجر کبیر اور بڑا اجر ہے، ان کے لیے بڑی گمراہی اور ان کے لیے بڑا اجر۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک وہ لوگ، وہ سب جو خشیت رکھتے ہیں اپنے رب سے بغیر دیکھے، بن دیکھے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اور خشیت کون سے خوف کو ہم نے بتایا تھا؟ If you remember. ہاں، اور خشیت ایک تو ہوتا ہے خوف، نارمل ایک خوف ورڈ ہوتا ہے، خشیت والا کون سا خوف ہوتا ہے؟ اس سے پہلے آیا تھا، دیکھیں خشیت اس خوف کو کہا جاتا ہے جو کسی کی جا و جلال اور کسی کے مرتبے کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کا جتنا اونچا مرتبہ ہوتا ہے اس کا اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے۔ آپ کسی بڑے لوگ کی محفل میں جاتے ہیں تو کیسے تھوڑا سا الگ معاملہ ہوتا ہے نا ہمارا، تو بہت زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ ہم بن جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم سے زیادہ تو کوئی سوفیسٹیکیٹڈ ہے نہیں، ہم کھانے بھی بڑے جیسے کھایا نہیں ہوگا زندگی میں ویسے کر کر کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جنہوں نے زندگی بھر اسپون سے کھایا نہیں، وہ ان کی محفلوں میں جا کے چمچوں سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے محفل میں بھائی ان کے حساب سے چلا جائے گا، تو کیا ہوتا ہے کہ جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا ایک ڈر آ جاتا ہے اس مرتبے کا۔ اللہ رب العزت سے بڑا مرتبہ کس کا ہوگا، ہے نا؟ تو اللہ کے مرتبہ جتنا، جس کو مرتبے کی پہچان ہوگی اللہ کی، وہ اتنا زیادہ اس کی خشیت رکھے گا۔ تو اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو خشیت رکھتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، کیا کہا ہم نے؟ سارا ایمان غیب کا ایمان ہے، دیکھ کر ایمان کوئی ایمان نہیں ہوتا، ایمان بالغیب اصل ایمان ہے۔ تو جو اپنے رب کو بغیر دیکھے ڈرتا ہے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے، اور بڑا اجر یعنی جنت۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور والی وہ سب اسرو، وہ سب چھپائے، سوری، وَأَسِرُّوا اور چھپاؤ، قَوْلَكُمْ تمہارے قول کو، تمہاری بات کو، أَوِ اجْهَرُوا او یا والی تم سب جہرا زور سے کہو، ظاہر کرو، یا تم سب چھپاؤ تمہاری بات کو یا تم سب ظاہر کرو بھی اس کو، انہو بے شک وہ تو علیم خوب جانتا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید کو، جو سینوں میں چھپائے ان تمام چیزوں کو تو وہ بخوبی جانتا ہے۔ یعنی بندہ زور سے کہے یا آہستہ کہے یا
صرف فسفسائے وہ جو کانوں میں وسپرنگ ہے وہ بھی کرے تو اللہ کیا کرتا ہے اس کو جانتا ہے، کیونکہ وہ تو سینوں کے بھید سے واقف ہے، دلوں کے رازوں سے واقف ہے. الا یعلم من خلق، اللہ نے فرمایا کہ کیا نہیں وہ علم رکھے گا، کیا لم لا نہیں، یا وہ علم رکھے گا یا جانے گا، من جس نے خلقہ پیدا کیا ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ جو خالق ہے اسے کیا خبر نہ ہوگی؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ تو بڑا لطیف، بہت باریک بین ہے، یعنی بہت زیادہ باریک چیزوں کو بھی دیکھنے والا ہے، اور وہ بڑا باخبر ہے. وہ ہے نا جیسے ایک کالے پہاڑ پر رات کی کالے اندھیری میں کالی چیٹی کالا دانہ اٹھا کر اگر جا رہی ہوگی، اللہ اس سے بھی باخبر ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں اس اندھیری رات میں؟ نہیں دیکھ سکتے. اور کالی چیٹی کو کالے پہاڑ پر قطعی نہیں دیکھ سکتے، اللہ اتنا باریک بھی ہے. یہ تو ہم نے بہت بڑی چیز بتائی، اس سے ہاں اس سے بھی وہ واقف ہے. بارک اللہ فیکم. کیا نہیں وہ جانے گا، کیا وہ ہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ تو بڑا باریک بین اور باخبر ہے. والذی، کہاں ہے ہم؟ آیت نمبر 14. ہاں، کیا نہیں وہ علم رکھے گا، وہ جانے گا جس نے پیدا کیا، اور وہ تو بڑا باریک بھی ہے اور وہ بڑا باخبر ہے. آیت نمبر 15. والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. وہ الذی وہ ہے جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے الارض ارض کو، زمین کو، ذلولا نرم، زا لام لام، ذل کا مطلب ہوتا ہے نرم، یعنی تابع، تمہارا تابع کر دیا، تمہارے حکم کا فرما بردار کر دیا. وہ ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین کو نرم. فمشو، پھر واو الف تم سب، امشو مشی کا مطلب چلنا، ٹھیک ہے، پھر تم سب چلو، فی مناکبہا، فی میں، مناکب کہا جاتا ہے رستوں کو. ہاں اس کے راستوں پر تم چلو، اس کے اطراف یعنی اس کے راستوں پر چلو. جس کے روٹ لیٹر نقبہ، نون کاف با، ٹھیک ہے، روٹ لیٹر ہے اس کے نون کاف با، نقبہ اطراف سے، یعنی کہ اس کے جو راستے ہیں ان کے اوپر چلو. فمشو پھر تم سب چلو، فی مناکبہا اس کے راستوں پر. وکلو اور واولک تم سب کل کھاؤ، من رزق ہی اس کے رزق میں سے، یعنی اللہ رب العزت کے رزق میں سے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور الا طرف ہی اس کی، اسی کی طرف، النشور نشر جمع ہونا ہے. سب کو نشر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ اٹھنا، دوبارہ لوٹ جانا، دوبارہ جمع ہو جانا، ٹھیک ہے. وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ذلولن نرم. وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ تابع، تابع یا نرم، کنٹرول میں دے دیا تمہارے. پھر تم سب چلو اس کے راستوں میں، اس کی منزلوں میں، اس کے اطراف، مطلب اس کے اطراف و اکناف یعنی جو راستے بنے اس میں، اور تم سب کھاؤ اس کے رزق میں سے. اور اسی کی طرف کیا ہے؟ النشور نشر جمع ہونا ہے، اسی کی طرف اٹھ کر، دوبارہ اٹھ کر جانا ہے. آیت نمبر 16. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا امن تم امن میں ہو، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا امن میں ہو یعنی کہ تمہیں اس بات سے بے خوفی اختیار ہو گئی ہے، من جو اس سمائی آسمان میں ہے، یعنی کون؟ اللہ رب العزت. کیا تم اس بات سے امن میں آ چکے ہو کہ جو آسمان میں ہے، یعنی وہ جو رب ہے آسمان میں، ان کے یخسفا یا وہ خسفا دھسا دے، بکم تم پر، تمہیں تم کو، الارض زمین میں. کیا تم امن میں آ گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ دھسا دے تم سب کو زمین میں. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ پھر اذا جب، یا وہ تمور یعنی وہ لرزنے لگے، جب وہ شیک ہونے لگے، زمین ہلے ہٹے اور تم سب اس میں سما جاؤ. جنبش کرے یعنی ہلنا، ٹھیک ہے، جنبش کرنا یعنی ہلنا، یعنی لرزنا. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمان میں تمہارا رب ہے
وہ اگر چاہے جس زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے، جس زمین میں سے تم اناج اگا کر کھا رہے ہو، بڑے رعب سے چلتے ہو، بڑے اتراتے ہوئے تکبر کی چالیں چلتے ہو، اگر تمہارا رب چاہے یہ زمین پھٹ جائے اور تم اس میں سما جاؤ، تمہارا رب اس پر بھی قادر ہے۔ وہ جو زمین تمہارے تابع کر رکھی ہے نا، 2 منٹ نہیں لگتا ہے اس کو حکم دے اور وہ زمین کیا ہو جائے، تمہیں نگل لے۔ اللہ کو تو اس پر بھی قدرت حاصل ہے۔ کئی جگہ سانے ہو جاتا ہے نا، زمین پھٹ جاتی ہے اور لوگ پھر سارے کے سارے اس میں دھس جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا تم کیا بالکل بے خوف ہو چکے ہو کہ اس کی زمین پر دندناتے پھرتے ہو، گناہ کرتے پھرتے ہو؟ زمین کہتی ہے یا رب حکم دے، میں پھٹتی ہوں اور اس کو لے لیتی ہوں، اپنے اندر سما لیتی ہوں۔ آسمان کہتا ہے یا رب حکم دے، میں اس کے اوپر آسمان نہ گرا دوں تو کہنا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں میرے بندے، میں کنٹرول کر رہا ہوں نا۔ وائی آر یو سو کیوریس؟ تمہیں کیوں جلدی پڑی ہے؟ اللہ حکم دے دے تو سب چیزیں اس کے تابع ہیں، وہ حکم دے دے تو آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ کر انسانوں کو دبا لے۔ اتنے ہم گناہ کرتے ہیں اسی زمین پر جو اس رب کی زمین ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو آسمان ہے تم اس سے بے خوف، اس سے امن میں آ گئے ہو کہ وہ پھاڑ دے زمین کو، کہ پھٹ جائے، کہ وہ دھسا دے تم کو زمین میں، پھر وہ کیا ہو جائے، زمین لرزنے لگے۔ جب زمین لرزتی ہے تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیتی ہے اور پھر کیا ہو جاتا ہے، ہٹ کے لوگ اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چلیں پہلے اتنا ریپیٹ کریں پھر آگے بڑھیں گے۔ آیت نمبر 17، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ ام یا امن تم امن میں آ گئے ہو یا بے خوف ہو گئے ہو، من جو فی السماء آسمان میں ہے یعنی اللہ، ان کے، یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کیا کر دے، یرسل علیکم، یا وہ رسلا، کہ وہ بھیج دے علیکم تم پر، علیکم تم پر، حاصبن، حاصبن کہا جاتا ہے آندھی کو، اور کیسی آندھی، پتھروں کی آندھی، تم پر بھیج دے علیکم حاصبن، پتھروں کی بارش، پتھروں کی آندھی، فستعلمون، پھر ان قریب جلد ہی، تا تم و سب علامات جان لوگے، کیفا کیسا تھا، نذیر ڈرانے، ڈرانا میرا، نذیر ہمارا کیسے تھا، ڈراوا، پھر ان قریب تم سب جان لوگے کہ کیسا تھا، ڈرانا کیسی تھی، وارننگ، جو وارننگ دی تھی وہ بالکل صحیح تھی، وہ تمہیں ان قریب پتا چل جائے گا کہ یا تم اس سے بے خوف، یعنی اللہ نے دونوں چیز کے کہ آسمان پر تم، آسمان سے تم پر کیا ہو جائے، پتھروں کی بارشیں، پتھروں کی آندھیاں چل جائے، کہ وہ بھیج دے تم پر آندھی پتھروں کی، پھر ان قریب، پھر جلد ہی تم سب کو علم ہو جائے گا، جان جاؤ گے کہ کیسا تھا، ڈرانا کیسی تھی، وارننگ۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ وَلَقَدْ، اور لقد یقیناً، البتہ، تحقیق اور بے شک، کذبا جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، من سے قبل پہلے، ہم ان سے پہلے، یعنی یہ صرف مشرکان مکہ کی ہی بات نہیں ہے، یہ ہر دور میں ہوتا چلا آیا کہ جب بھی کسی نے خیر خواہی کرنی چاہی تو لوگوں نے اس کو کیا کر دیا، جھٹلا دیا۔ تو اللہ نے فرمایا یقیناً جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فکیفا، پھر کیفا کیسا تھا، کانا، کیفا کیسا، کانا تھا، نکیر، نکیر یعنی عذاب، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت فرمانے پھر یاد کرو کہ جن لوگوں نے پہلے جھٹلایا تھا تو ان کے اوپر کیسا عذاب آیا تھا، اور ہم کتنی قوموں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، لوط علیہ السلام کی قوم ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، تو ان سب کو اللہ نے کیا کیا تھا، عذاب میں پکڑ لیا تھا، پنشمنٹ، نکیر، نکارنا، انکار کرنا، کیسا تھا میرا عذاب، اور یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پھر کیسا تھا عذاب، اولم، آیت نمبر 19، اولم، کیا، و اور، لم نہیں، یا وہ، رعو، واولی فوسب، رعا دیکھتے، کیا اور نہیں وہ سب دیکھتے، الطیری، پرندے کی طرف، طیر ہم نے ورڈ بہت مرتبہ پڑھا، طیر کا مطلب پرندہ،
فوقہم ان کے اوپر کیسے اڑ رہا ہوتا ہے, تو ان کے اس کی طرف کیا غور نہیں کرتے, الی الطیری پرندے کی طرف, فوقہم ان کے اوپر, صافاتن صافاتن پر پھیلائے, ویقبضن صف کا مطلب پھیلانا اور قبض کا مطلب سکیڑنا, ٹھیک ہے, سمیٹ لینا, ویقبضن اور سمیٹ لیتے ہیں, صافاتن پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں, اور کبھی وہ سب کیا کر لیتے ہیں, سمیٹ لیتے ہیں, ما یمسکہن الا الرحمن, ماں نہیں, اللہ آ رہا ہے اس لیے ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا, نہیں یا وہ, مسکا تھاما ہوا ہے, پکڑا ہوا ہے, ہننا ان پرندوں کو, اللہ سوائے الرحمن رحمان نے, کوئی ان کی استطاعت سے, وہ اپنی استطاعت سے نہیں اڑ رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا کہ تم دیکھتے ہو پرندوں کو کیسے پر پھیلاتے ہیں, سکیڑتے ہیں, تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ اڑتے پھرتے ہیں, تو ان کو کس نے تھاما ہے, ان کو تمہارے رحمان نے تھاما ہے, تمہارے رب نے تھام رکھا ہے. انہو بکل شیء بصیر, انا بے شک وہ, کل شیء ہر چیز کو, بصیر دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت یہاں پر کیا فرما دیا گیا, ذرا پرندوں پر بھی غور کرو. جو جہاز بنائے گئے کیسے بنائے گئے, اس پرندوں کو آبزرو کر کے بنائے گئے ہیں کہ کیسے اڑتے ہیں, اور کیا چیز اللہ نے ان کی کھوکھلی, اس حصے کو اللہ نے کھوکھلا رکھا ہے. کیوں, آسمان میں اڑنا ہے نا تو لائٹ ویٹ چاہیے, ہلکا ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے جس طریقے سے, جس ساخ پر بنایا, پونچھ نکال دی تو تم نے بھی ویسے پونچھ نکالی, تاکہ پھر ان کے آگے چونچ نکالی تو تم نے بھی ویسے اس کے پلین کی چونچ نکال دی. تو یہ کیا تھا, یہ تم نے اپنے رب کے ہی شاہکار کو آبزرو کیا, اور تم اتنے بڑے بڑے جہاز بنا رہے ہو, ہے کہ نہیں. اللہ نے فرمایا ذرا غور تو کرو. جنہوں نے غور کیا وہ اتنے بڑے بڑے کارنامے اور ایجادات کر کے چلے گئے. وہ بات الگ ہے کہ وہ اب بھی رب تک نہیں پہنچے. انہوں نے اگر اس بات پر غور کر لیا ہوتا کہ جس کو دیکھ کر ہم یہ بنا رہے ہیں, اس نے کس کو بنایا ہوگا, اگر وہ اس بات پر غور کر لیتے تو یقیناً وہ رب تک پہنچ جاتے. تو یہاں پر کیا کہا, کیا نہیں وہ سب دیکھتے پرندے کی طرف, ان کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں, پھیلاتے ہیں اور سکیڑ لیتے ہیں پروں کو, نہیں ان سب کو تھامے رکھا ہے سوائے رحمان نے, بے شک وہ تو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. امن ھذا الذی وجند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. امن, ام یا من کون ہے, ھذا وہ, الذی وہ جس نے, ہاں, یا کون ہے وہ جو, یہ الذی وہ جو ہوا وہ, جندن, جندن یعنی لشکر, یعنی آرمیز, لکم تمہارے لیے, یا تمہاری آرمیز, ینصرکم یا وہ نصرہ مدد کرے, کم تمہاری, من دون الرحمن رحمان کو چھوڑ کر, رحمان کے علاوہ. یا کون ہے وہ جو تمہاری لشکروں کی مدد کرتا ہے رحمان کو چھوڑ کر, ان الکافرون الا فی غرور, اللہ آ رہا ہے, ان نہیں میں چلا جائے گا, نہیں ہے کافر سوائے فی غرور, دھوکے میں. وہ تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ کرنے والا کوئی اور ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کافر سارے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. 21 لوگ کیا کہتے ہیں, دنیا ویسے ہی بن گئی, دنیا ویسے ہی بن گئی, اس کو بنانے والا کوئی خالق نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے کیسے دھوکے میں پڑے ہو, کیسے بن جائے گی. تمہیں ایک چیز بنانے کے لیے اتنی محنتیں کرنی پڑتی ہے, ذرا سے تمہیں آٹا گھوننا ہو تو 10 چیزیں جمع کرتے ہو پھر بناتے ہو, تو تم دنیا ایسے ہی بن جائے گی. اور ایک انسان کے بغیر, محنت کیے بغیر, مشین لگائے بغیر وہ چیزیں نہیں بن پا رہی ہیں. یہ مشینیں بنانے والا, اور جو مشین کو بنانے والا ہے, اس کو بنانے والا کوئی تو ہوگا. کیسے دنیا ایسے ہی بن سکتی ہے, دنیا کی ساری چیزوں کے لیے تو کوئی لگ جائے, کوئی بنانے والا ہو اور دنیا کو بنانے والا کوئی نہ ہو. کیسی illogical بات کرتے ہیں. اللہ فرما رہے یہ کافر صرف دھوکے میں پڑے ہیں, جو انکار کر رہے ہیں نا, ان کو کس چیز نے دھوکا دیا ہے, جانے کہ وہ سارے کے سارے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور. امن, امن, ام یا من کون ہے, ھذا الذی وہ جو, یرزقکم یا وہ رزقا رزق دیتا ہے, کم تم کو, ان امسک رزقا, یا وہ کون ہے وہ جو رزق دے گا تم کو, ان اگر امسکا روک دے, رزق ہو اس کا رزق,
اگر وہ رزق روک دے بتاؤ کون دے سکتا ہے اس کو رزق؟ آپ دنیا کے ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ہاسپٹل میں جائیں, اللہ اگر کسی کا رزق بند کر دے نا تو نہیں لے سکتا وہ رزق. وہ چلاتے, ہم نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا ہوگا کہ بھائی بتا رہے تھے ہاسپٹل میں ایک شخص تھا, اس کا آپریشن ہونے والا تھا اور وہ 2 دن سے بھوکا تھا. وہ چلا رہا تھا بے ساختہ طور پر, مجھے بھوک لگی, مجھے کچھ بھی کھلا دو. اور وہ وہاں پہ منع کر رہے نہیں کھلا سکتے, آپ کا آپریشن ہے, ہم نہیں کھلا سکتے. اور وہ چیخ رہا ہے مجھے بھوک لگی, مر جاؤں گا میں بھوک سے. اللہ نے کیا فرمایا, اگر وہ کسی کا رزق روک دے بتاؤ کون کھلا سکتا ہے اس کو رزق؟ لوگ اس کے منہ سے نکال لیں گے نوالے اگر وہ ڈالنے کی بھی کوشش کرے گا. تو یہ رب ہے جو رزق دے رہا ہے, یہ رب ہے جو اتنے فیورز کر رہا ہے, یہ رب ہے جس کا ہم کھا رہے ہیں, اسی کا کھاتے ہیں, اسی کا پہنتے ہیں, اسی کے سارے فیورز ہیں, اسی کی نافرمانی کرتے ہیں. اسی کی زمین پر جو زمین گواہ بنتی ہے, وہ جو آسمان گواہ بنتا ہے, اس کے فرشتے گواہ بنتے ہیں, اس کے سامنے ہم کیا کرتے ہیں کھلے طور پر گناہ. اللہ کیا کہہ رہا ہے, تمہیں دیکھ رہا ہوں میں. ہمیں ذرا بھی یہ خبر نہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے. ہم خلوت کو سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں. ہم اکیلے میں ہوتے ہیں تو سمجھتے جو چاہے ہم کر لے, کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, میں بصیر ہوں اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہوں. اگر میں تمہارا رزق روک دوں, کون ہے بتاؤ جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. تو کیا کہا, کون ہے وہ جو رزق دے دے گا تم کو اگر روک دے وہ تمہارا رزق؟ بل لجو فی عتو و نفور, بلکہ لجو وہ سب اڑے ہوئے ہیں, فی عتو سرکشی پر, سرکشی میں, و نفور اور انکار کرنے پر. نفرت یعنی نفرت کا مطلب بدکنے پر, یعنی کہ وہ چیز کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے. سرکشی اور اس چیز کو یعنی کہ دور ہونے کو انہوں نے کیا کر لیا ہے, اپنا معمول بنا لیا ہے. اللہ نے فرمایا بلکہ وہ تو اڑ چکے ہیں اس بات کہ وہ سرکش بنے رہیں اور اس بات پر کہ وہ اس چیز سے بدکتے رہیں. تو اللہ نے فرمایا کون ہے وہ جو وہ رزق دے دے گا تم کو اگر وہ روک دے. مسک یعنی روک دینا. ہم نے پڑھا ہے نا یہ ورڈ کتنی مرتبہ پڑھا, یہ مسکا. ان کو روک لو. ہم جب طلاق کی آیتیں پڑھ رہے تھے, ان کو یا تو روک لو خیر کے ساتھ معروف طریقے سے, یا پھر کیا کر دو, ان کو جانے دو, رخصت کر دو. مسکا روک دینا, رزق اس کا رزق. بلکہ لجو وہ سب اڑ گئے ہیں سرکشی اور بدکنے پر, وہ سارے کے سارے اڑے ہوئے ہیں, یعنی اپنی بات پر جم گئے ہیں, اڑ گئے ہیں. آیت نمبر 22, افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. افمن کیا, پھر, من جو, یا وہ, مشی ابھی ورڈ آیا تھا چلنا, ہاں, کیا پھر وہ جو چلتا ہے مکبن علی وجہہ, مکبن اوندھا ہو کر, الٹا ہو جاتا ہے اور سر کے بل چلتا ہے. وہ سنا نام سے سر کے بل چلے تو کا کیا پھر وہ چلتا ہے اوندھا ہو کر, یعنی سر اوپر کر لیتا ہے, سر نیچے کر لیتا ہے, پیر اوپر کر لیتا ہے. کیا پھر وہ جو چلتا ہے اوندھا علی وجہہ اپنے چہرے پر, یعنی اپنے سر کے بل, اہدا وہ زیادہ ہدایت پر ہے, ام یا من جو, ام اور من 2 ورڈ ہیں, ٹھیک ہے, یا جو یمشی وہ چلتا ہے سوین سیدھا, علی صراط مستقیم وہ سیدھے راستے پر ہے. کیا وہ شخص جو اوندھا چل رہا ہے, سر کو نیچے کر لیا, پیر کو اوپر کر لیا ہے, یا وہ شخص جو پیروں کے بل چل رہا ہے, دونوں میں سے کون زیادہ سیدھے راستے پر؟ یقیناً جو پیروں کے بل چل رہا ہے. جس کو دیکھیں, جب کوئی سر کو نیچے کر لے تو پھر وہ صرف ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھ سکتا ہے, پھر وہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا. ہم جس طریقے سے آسانی سے یہ گردن گھما رہے ہیں, وہ آپ سر کو نیچے زمین پہ ٹکا دیں گے تو گھما سکتے ہیں؟ نہیں گھما, اس کے لیے ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اوندھا چل رہا ہے اپنے چہرے کے بل, کیا وہ زیادہ ہدایت پر ہے, یا وہ جو سیدھا سیدھا چل رہا ہے سیدھے راستے پر؟ وہ جس نے ایک راہ غلط پکڑ لی ہے اور وہ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے, وہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ ایک ایمان والے اور ایک کافر کی مثال دے رہے ہیں کہ اوندھا چلنے والا اور سیدھا چلنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے. چلیں ریپیٹ کر لیں ان آیتوں کو. سوائے رحمان کے, بے شک وہی ہے جو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے.
امن حاضل لذی ہوا جندل، یا کون ہے وہ جو وہ لشکر تمہارے لیے وہ مدد کرے تمہاری، رحمان کو چھوڑ کر، ہاں رحمان کو چھوڑ کر، رحمان کے علاوہ، ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 23، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ قل آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ، الذی وہ ہے جس نے، انشأکم انشا پیدا کیا، تم کو، وجعل اور بنایا، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار آنکھیں، والافئدہ اور دل، وہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور بنا دیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، یہ وہی تینوں چیزیں جس سے ہدایت جذب ہوتی ہے، جس سے ہدایت اندر آتی ہے۔ قلیلا ما تشکرون، کتنا تھوڑا ہے جو تم سب شکر کرتے ہو، قلیلاً تھوڑا ہے، ما جو، تا تم واو سب شکرا شکر کرتے ہو، کتنا کم تم، یعنی اللہ فرما رہے کتنے ناشکرے ہو تم، کہ وہ جس نے پیدا کیا، اسی نے کان دیے، اسی نے آنکھیں دی، اسی نے دل دیے، اور پھر تم اسی کی کیا کرتے ہو، ناشکریاں کرتے پھرتے ہو۔ قل هو الذی، قل آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ، الذی وہ ہے جس نے، ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، ذرأ پھیلا دیا، تم کو، فی الارض زمین میں، والیہ اور اسی کی طرف، تحشرون تا تم وانو سب حشرا جمع کیے جاؤ گے، پیش اور زبر جمع کیے جاؤ گے، وہ وہی ہے جس نے پھیلا دیا تم سب کو زمین میں، اور اسی کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، ابھی تمہیں پھیلا دیا ہے، پھر اپنی طرف کیا کر لے گا، سمیٹ لے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یا وہ، یعنی دیکھیں کتنی دلیل دین اللہ نے، اگر کوئی صاحب عقل ہوگا، اگر کوئی ذرا اپنی عقل کو کھول لے گا، تو یقیناً اگر اس کو اللہ کا نام بھی نہیں پتا، کیونکہ ابھی تک تو نام ڈسکلوز ہوا ہی نہیں ہے نا، وہ وہی ہے جس نے، وہی ہے جس نے، وہ کم از کم اس نتیجے پر تو پہنچائے گا، مجھے تو اسی کو ماننا ہے، وہ جو بھی ہو، مجھے نام نہیں پتا لیکن مجھے اسی کو ماننا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں اب ان کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یا وہ سقولو کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کب ہوگا یہ وعدہ، یعنی یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے، اللہ اکبر، یعنی اب کیا کہہ رہے، ذرا عذاب لا کر دکھا دو جب مانیں گے، یہ جو تم وعدے کر رہے ہو نا کہ مرنے کے بعد اٹھ جائیں گے، جمع ہوں گے، ذرا وہ کر کے دکھا، پھر ہم کیا کر لیں گے، مان لیں گے، یعنی اتنی ساری دلیلیں کسی بھی کام کی نہیں۔ اور کیا کہا اللہ نے، مرنے کے بعد کیا کہیں گے، لو نسمع او نعقل، کاش کہ ہم سن لیتے یا ذرا سی عقل ہم استعمال کر لیتے تو کیا ہوتا، آج ہم اصحاب السعیر نہیں ہوتے، جہنم کی آگ میں نہیں جل رہے ہوتے، جلسائے جا رہے ہوتے۔ اور وہ سب کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم ہو سچے، قل آپ کہہ دیجئے، انما العلم عند اللہ، قل آپ کہہ دیجئے، انما در حقیقت یقیناً بے شک، العلم خاص علم، کس چیز کا علم ہے، قیامت کا علم، عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا اور در حقیقت اور یقیناً اور بے شک، انا میں تو کیا ہوں، نذیر مبین میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں، میں صرف اس بات سے ڈرانے آیا ہوں کہ قیامت آئے گی، اب وہ کب آئے گی، اٹس ناٹ مائی کنسرن، یہ اللہ جانتا ہے، اور یہ اللہ ہی کے پاس علم ہے، وہ اس کا علم کسی کے بھی پاس نہیں، کسی نہ فرشتے کے پاس نہ کسی اس کے پاس، صرف اللہ رب العزت اس کے علم سے باخبر ہے۔ آپ کہہ دیجئے در حقیقت اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور در حقیقت میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ فلما، یہ بار بار باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ سوال ہوگا نا، ابھی کیا کہا، سألہم خزنتھا، سوال کریں گے اس کے خزانچی، کیا پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا، اللہ بار بار وہی بات اپنے نبی کے منہ سے بلوا رہے، میں ڈرانے والا ہوں، میں ڈرانے والا ہوں، میں تم کو آگاہ کر رہا ہوں، میں تمہیں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، کل کو تاکہ تم قیامت کے دن کھڑے ہو کر جھٹلاؤ نہیں، ساری دلیلیں، ساری حجتیں تم پر تمام کر دی گئی ہیں، تم کو سب چیز کلیریفائی کر کے دے دی گئی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا
کہ یقیناً میں تو کیا ہوں، کھلا ڈرانے والا، کھلا آگاہ کرنے والا ہوں. آیت نمبر 27 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. فَلَمَّا کا پھر جب رَأَوْهُ دیکھیں گے، واو وہ سب، ہو اس کو، زُلْفَةً نزدیک سے، زلف کیا ہوتی ہے، بہت قریب ہوتی ہے نا، زلفتن بہت قریب سے، کس چیز کو، عذاب کو، قیامت کو، جو بھی چیز ہے. پھر جب وہ سب دیکھ لیں گے اسے، اس قیامت، اس عذاب کو، زلفتن قریب سے، سیئت یعنی بگڑ جائیں گے، برے ہو جائیں گے، وجوہ چہرے، الذین کفروا کن لوگوں کے، وہ جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. کیسے بگڑ جائیں گے؟ عذاب سے. وہ جو قیامت کا عذاب آئے گا، ہم نے پڑھا نہیں، ابھی آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي، آگے ہم لوگ اور ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ سورہ میں. پھر جب وہ سب دیکھ لیں گے اسے قریب سے، اس عذاب کو، بگڑ جائیں گے ان کے چہرے، الذین ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، وقیلا اور کہا جائے گا، هَٰذَا الَّذِي یہ ہے وہ جو، تم تھے بھی اس کو، تدعون تم سب پکارا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، ندا کرتے تھے، مانگتے تھے، یہ ہے وہ عذاب. لو دیکھ لو، اب عذاب چاہیے تھا تو تمہارے سامنے عذاب آ کر کھڑا ہو گیا، اور صورتیں بگڑ جائیں گی، چہرے بگڑ جائیں گے. اتنا ہولناک ہوگا وہ دن. انسان جب کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، اس کے ایکسپریشنز بتاتے ہیں نا پریشانی میں، تو وہ جب اتنی بڑی پریشانی آئے گی تو کیا اس کے چہرے نہیں بتا رہے ہوں گے، بگڑے ہوئے چہرے، کہ کتنا بڑا عذاب ان کے اوپر آیا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا اس دن چہرے بگڑ جائیں گے، اس کی ہولناکی، اس کی ہیبت، اس کی جو خوفناک وہ جو منظر ہوگا، اس سے چہرے بگڑ جائیں گے. اور اللہ کہے گا، لو یہ کیا ہے، یہ وہی ہے جس کو تم سب پکارا کرتے تھے، جس کو تم سب مانگا کرتے تھے. آیت نمبر 28 قل ارأیتم ان اہل، چلے پہلے اتنا ریپیٹ کریں، پھر وہ کوئی اور ریپیٹ کر لے گا. 3 ریپیٹ کریں، آپ کر لیجئے. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا ومن یجیر الکافرین من عذاب علیم. قل آپ کہہ دیجئے، ارأیتم کیا، رآ دیکھا، تم نے، ان اگر، اہلکنی اہلکا ہلاک کر دینی مجھے، اللہ ومن اور من جو، معیہ جو مع ساتھ ہے، یا میرے. آپ پوچھئے، آپ کہیے، کیا دیکھتے ہو تم، کیا دیکھا تم نے، اگر یعنی غور کیا تم نے، کہ اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ اور جو میرے ساتھ ہے، او رحیمنا یا ہم پر رحم کر دے، یا ہمیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے، ہمارا یہ معاملہ ہے. واٹ اباؤٹ یو، اللہ کہہ رہے ذرا ان سے پوچھو. پھر من کون، یجیرو یا وہ جار یجیر کا مطلب ہوتا ہے پناہ دینا، پڑوسی کو بھی. پیج نمبر 5 6 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن یجیرو، پھر من کون، یجیرو وہ پناہ دے گا، الکافرین کافروں کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے. اب یہاں پر نبی سے کہا جا رہا ہے، ان کو جا کر بتاؤ کہ تم ہمارے بارے میں فکر مت کرو، ہمارا رب چاہے ہمیں ہلاک کرے، جو میرے ساتھ ہے، جو میرے اصحاب ہیں، ان کو چاہے وہ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے، کیونکہ ہم اس کی بات کو مان رہے، اب وہ اس کی مرضی جو بھی کرنا ہے. لیکن تمہارا کون پناہ گاہ ہوگا، تمہاری کون مدد کرے گا، کون ہے جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے گا. ہم تو اس کو مان رہے ہیں، وہ ہمیں بچائے نہ بچائے، لیکن تمہارا کیا ہوگا کہ تم تو اس کو مان ہی نہیں رہے، تم نے تو اس کا انکار ہی کر دیا سرے سے، تم تو اس کے کفر کرنے والے ہو. تمہارا کیا بنے گا، تمہیں کون پناہ دے گا
दर्दनाक अजाब से। आप कह दीजिए कुल अरअयतुम, आप कहिए क्या देखा तुमने या गौर किया तुमने, अगर हलाक कर दे मुझे अल्लाह और जो मेरे साथ है, या रहम कर दे हम पर, ये तो हमारा मामला रहा, फिर कौन है जो पनाह देगा काफिरों को दर्दनाक अजाब से। ठीक है, ईमान वाले तो सेफर साइड में रहते हैं, है ना। जब पता है कि ईमान लाने से, ये तुम्हें अगर ये बात पता है कि ईमान ले आओगे तो क्या होगा, अगर तुम्हारा फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम इस बात के इनकारी हो कि भाई मौत के बाद नहीं उठाया जाना है, ये जो भी है जो भी है जो भी, लेकिन अगर तुम ईमान लेकर आते हो, मौत के बाद नहीं भी उठाए जाओगे तो मामला तो क्लियर हो गया ना, तुम दफन हो गए, कब्र में चले गए, कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन अगर वाकई मौत के बाद उठाया जाने वाला हो गया मामला, तब क्या बनेगा तुम्हारा, अगर तुमने इनकार कर दिया। हम तो क्या आ गए, सेफर साइड पर आ गए कि हमने मान लिया अपने रब को, कि वो कहता है कि आखिरत को मानो, मरने के बाद की जिंदगी को मानो, तो हमने मान लिया, क्योंकि अगर हम दुनिया में मानते तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर उसने कयामत के बाद उठा दिया तो कम से कम हमारी कुछ बन तो जाएगी कि हमने उसकी मान ली थी। लेकिन तुमने तो आखिरत का इनकार कर दिया, तुमने तो उस अल्लाह का इनकार कर दिया। अब कौन तुम्हें पनाह देगा दर्दनाक अजाब से। जरा अपने बारे में सोचो, हमारे बारे में मत सोचो। आयत नंबर 29, कुल हुवर रहमान आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमून मन हुवा फी ضलालिम मुबीन। कुल, आप कह दीजिए, हुवर रहमान, वही पनाह दे सकता है जो रहमान है। पनाह कौन दे सकता है, जो रहमान है। लेकिन हमने क्या किया, कुल हुआ रहमान, कुल आप कह दीजिए वो तो रहमान है, हम ईमान ले आए हैं भी उस पर, व अलैहि, और उसी पर तवक्कलना, हमने तवक्कुल किया, हमने भरोसा किया। फसतअलमूना, फिर सीन जल्द ही, तुम वाउन सब इल्म रख लोगे, जान लोगे, फिर अन करीब तुम सबको पता चल जाएगा, जान लोगे, मन कौन हुआ वो, फी दलालिम मुबीन, गुमराही में कौन था। तो तुम हमारी रिजल्ट की फिक्र मत करो, तुम अपने रिजल्ट की फिक्र करो। तुम्हें बिल आखिर पता चलने वाला है कि गुमराही में हम थे या तुम थे। ये लोग कहते थे ना कि ये गुमराह हो गए, मजनून हो गए, ये शायर हो गए, ये हो गए, वो हो गए। अल्लाह ने फरमाया अन करीब पता चल जाएगा कि कौन किस लेवल पर है, कौन किस राह पर है, कौन गुमराही पर है, कौन हिदायत पर है। आप कह दीजिए वो तो रहमान है, हम ईमान ले आए हैं उस पर और उसी पर तवक्कल किया है, हमने भरोसा किया हमने। फिर अन करीब तुम सब जान लोगे कौन है वो, कौन है वो जो किसमें है, खुली गुमराही में है। कुल तुम, फिर अल्लाह ने आखिर आखिर जो बात कंक्लूड की, वो फिर से आफाकी निशानी के जरिए से कंक्लूड की। कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतीकुम बिमाइन मईन। कुल, आप पूछिए, अरअयतुम, क्या रआ देखा तुमने, क्या देखा तुमने, क्या गौर किया तुमने, इन अगर अस्बह, अस्बह हो जाए, माउकुम तुम्हारा पानी, गौरन, गौरन यानी गहरा, गहरा मतलब गौर कहा जाता है या तो पानी के खुश्क हो जाने को, सूख जाने को, या कहा जाता है इतना नीचे उतर जाने को कि वहां पर मशीनें भी फिर किसी काम की ना हो। यानी पानी इतना नीचे उतर गया कि मशीन से भी उसको सक करके ऊपर नहीं लाया जा सकता। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि आप पूछिए, आप कहिए, क्या गौर किया तुमने, अगर हो जाए तुम्हारा पानी, जमीन में उतर जाए, गहरा हो जाए, बहुत डीप चला जाए, मन, फिर मन कौन, यातिकुम, या वो अता, या आता भी लाएगा, कुम तुम्हारे पास, माँ इम मईन, बहता हुआ पानी। अगर तुम्हारा रब तुम्हारा पानी खींच कर उसको जमीन के अंदर पेवस कर दे, तो बताओ कौन है जो तुम्हारे लिए बहता पानी फिर से मुहैया कर दे। फिर तुम प्यास से मरोगे, तुम जब प्यास से मरोगे तो भूख से भी मरना पड़ेगा, क्योंकि पानी ही तो जिंदगी है, हर चीज को नरिश करने वाला पानी है। पानी ही ने पौधे उगाए, पानी ही के जरिए से तुम जानवर जो पानी पीते हैं उससे क्या करते हो, तुम उसका गोश्त खाते हो। यानी पानी गया, सब कुछ चला गया, पानी गई, जिंदगी गई, चली गई। हम साइंस में पढ़ते थे ना, वाटर इज लाइफ, गिव रीजन, है ना, क्यों है रीजन बताओ कि पानी क्यों जिंदगी है।
تو بچے بتاتے تھے کیونکہ اس سے یہ اگتا ہے، کیونکہ اس سے وہ اگتا ہے، ہم اس کو کھاتے ہیں اور پھر اس کو پیتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہمیں طاقت ملتی ہے۔ اگر یہی نہیں رہا تو کچھ بھی نہیں۔ پانی نہیں ہوتا ہے نا، اس دن کی زندگی دیکھا کرے جس دن پانی نہیں ہوتا ہے، ایک دن کو آپ اینالائز کریں، برتن بھی سامنے ایسا لگتا ہے پورا گھر ہمارے سامنے پڑ گیا ہے، برتن بھی، وہ کپڑے بھی، اور وہ بھی اور وہ بھی، اور بچے بھی سب گندے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، خود بھی گندے لگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نے کل ہی نہائے ہوتے ہیں۔ لیکن جس دن پانی نہیں آیا ہوگا، بھلے ہی ہم ایک دن اسکپ کر کے نہانے والے ہوں، لیکن جس دن پانی نہیں آتا ہمیں نہانا ہوتا ہی ہے، نہانا تھا، پانی کیوں نہیں آیا، ہے نا؟ ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ رک گیا پانی کے بغیر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو، اگر پانی لے لے تمہارا رب تم سے، پھر بتاؤ کون لا کے دے گا تم کو بہتا پانی؟ نہیں لا کے، تمہارے سامنے سمندر پڑے ہوں گے، تم نہیں لے سکتے پانی، سمندر تو ہے نا بہت سارے، پھر بھی لوگ پانی کی کمی سے مر جاتے ہیں۔ کیوں مر جاتے ہیں؟ سمندر کا پانی پینے لائق نہیں ہے۔ تمہارا رب جب وہ فلٹر لگاتا ہے، وہ جو پیوریفیکیشن ہوتا ہے، وہ جو ایکوا فائر جو تمہارے رب نے لگا رکھا ہے، اسی کا پانی تم پیتے ہو۔ اگر وہ نہ لگائے نا، وہ جو پیوریفائر ہے، تو پھر تم پانی نہیں پی سکتے، چاہے تمہارے سامنے سمندر۔ وہ کہتے ہیں نا سمندر میں پیاسا، واٹ ڈز دیٹ مین؟ وہ اگر انسان سمندر میں رہے گا تب بھی اس کا پانی پیے گا نہیں، جو پینے لائق نہیں ہے پانی۔ تو اللہ نے فرمایا ذرا غور کرو ان باتوں پر، یہ تمہارے رب کے کمالات ہیں، یہ تمہارے رب کے احسانات ہیں کہ اس نے پانی دیا، اگر وہ اتار دے گہرائی میں تو کون ہے جو تمہیں بہتا پانی مہیا کر دے؟ کون ہے جو تمہیں بہتا پانی لا کر دے دے؟ کوئی نہیں ہے ہمارے رب کے سوا۔ اللہ رب پانی برسا رہے تاکہ ہم شکر گزار کریں۔ قلیلا ما تشکرون، کتنا تھوڑا تم شکر کرتے ہو، تو شکر ادا کیا کریں اللہ کی نعمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم ارزقنی یتفکرا وتدبرا بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفة بمعانہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم اغفر لنا بالقرآن، اللہم ارحمنا بالقرآن، اللہم اہدنا بالقرآن، اللہم ارزقنا بالقرآن۔ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، ناصیتی بیدک، ماض فی حکمک، عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار۔
اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خير.